ہمارے ملک کے اندر دولت تو بہت ساری ہے، لیکن دولت کو مینج کرنے کے لیے جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ کام نہیں کر رہی. کیا یہ مائنڈ سیٹ، یہ کوئی ذہنی غلامی کا مسئلہ ہے یا ایوری ون وانٹس ٹو ورک، لیکن سیٹ اپ میں کام کرنے کا نہ ریوارڈ ہے نہ پنشمنٹ ہے. کہ دا مومنٹ فوج آتی ہے تو اس وقت سول سرونٹ کا رول بہت بڑھ جاتا ہے کہ آرم فورسز کا جو سلیکشن اینڈ پروموشن پروسیجرز ہے وہ بہت اچھا ہے. کوئی ایسا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے کرپشن کے مواقع کم کر دے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ منسٹری آف کامرس آپ جائیں تو چپراسی لے کے سیکٹری تک آپ کو ایک بھی کامرس کا ایکسپرٹ نہیں ملتا. اب بات یہ ہے کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں، امپلائمنٹ کو بھولے ہوئے ہیں. سوائے 3-4 منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹ کے ان کے پاس آئی ٹی کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پرفارمنس زیادہ پی آر دیکھی جاتی ہے، ہاں وہ میٹر کرتی ہے. ہاں لیکن ٹورزم ہمارے ملک میں بالکل اگنور ہوا ہے. حالانکہ ہمارے پاس کم از کم $12 بلین کا ہمارے پاس ٹورزم کا ریونیو آنا چاہیے. آپ کا گورنمنٹ سرونٹ، آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں، وہ پھر اس کو بعد میں پینشن دیتے ہیں. بزنس جائے باڑ میں، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم نے ٹیکس کو کھینچی جانا ہے، وہ اوپر سے پریشر آئی جاتا ہے. جب تک کوئی بزنس خاص ایک لیول تک نہ پہنچ جائے، جبکہ اس کی ریونیو جو ہے وہ 1 بلین سے اوپر ہو جائے سال کا، اس سے پہلے اس پر ٹیکس ہی نہ لگائے. میں انکریمنٹس میں بلیو نہیں کرتا، میں بلیو کرتا ہوں لمپ سم اوارڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انذر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دی ریوائول ایکسپیرینس. آئے دن ملک میں ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارا دل جلاتی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک جو ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ یہ ایک خاص طبقے کا ہے، ایک ایلیٹ کا ہے، اور وہ جس طرح چاہے اس کے اداروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے اداروں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. ہم نے بارہا اس پہ بات کی ہے کہ یہ سارا مسئلہ اصل میں گورننس کا ہے. جب تک کہ گورننس ٹھیک نہیں ہوگی یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فوکس رہا ہے، اور اس پہ ڈاکٹر سید طاہر حجاجی صاحب جو ہے ہمارے پروگرامز میں آتے رہے ہیں، اور آپ یہ ساری جو ہے پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم بار بار اس کانسیپٹ کو واضح کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ مسئلہ بنیادی ہے، جب تک یہ صحیح نہیں ہوتا باقی سب مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک رپورٹ دی کہ جی شوگر مافیا نے 287 بلین روپیز کا فراڈ کر دیا. اب 287 بلین کا فراڈ انہوں نے جو کر دیا وہ کیسے کر دیا؟ اگر تو ہمارے ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا. لیکن ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ اول تو میرٹ پہ لوگ لیے نہیں جاتے، پھر ان کا سٹرکچر بھی ایسا ہے کہ جو برٹش کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو ہم نے کوئی ریویمپ نہیں کیا، اس کے اندر کوئی جو ہے اصلاحات نافذ نہیں کی. تو پھر اب ہم پھر کمپلین کیسے کریں کہ جب یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح رہے گا اور اسی طریقے سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے ہاں ابھی اس وقت فلڈز کا مسئلہ ہے یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اور واٹر شارٹیج کا مسئلہ ہے. حالانکہ ایک طرف تو فلڈ آ رہا ہے، دوسری طرف واٹر شارٹیج کا مسئلہ ہے. دونوں مسائل ہیں، لیکن دونوں کو حل کیا جا سکتا ہے اگر وہ ادارے جو اس کے لیے متعلقہ ادارے ہیں اس کام کے لیے وہ صحیح طرح کام کر رہے ہوں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ جب تک کہ ہم اس بنیادی مسئلے کو حل نہیں کریں گے حل نہیں ہو سکتے. تو ڈاکٹر صاحب اگین ویلکم ٹو دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے ساتھ ہم گرو اپ کیا. ہم جب یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں آئے تھے تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لے آئیں گے تعلیم حاصل کرنے کے بعد. لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ہم پھر گئے بیرون ملک پڑھنے کے لیے. وہاں جا کے پتہ لگا کہ اصل تو دنیا چلتی ہی تعلیم پہ ہے، علم پہ ہے. واپس آئے تھے پھر پتہ چلا کہ نہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے. اب مختصر جس طرح ہے کہ 1834 میں ACR کا سسٹم اس سب کانٹیننٹ میں آیا تھا. 1834 میں 1834 ہاں جی، وہ تو ابھی تک چل رہا ہے. سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں دنیا اتنی بدل گئی ہے، ایٹم بم بن گئے ہیں، ٹیلی کام آ گیا ہے، ای میلز آ گئی ہیں، واٹ ایور،
اور ابھی تک ہم وہ پرانے سسٹم کے اوپر بیٹھے اور ہوئے. اسی طریقے سے ہوتا ہے تعلق واسطے پہ جو ہے نا. جی 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 تو وہ فارم ہوتا ہے. بالکل وہی تھا. پہلے اس کو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کہتے تھے کہ یہ کانفیڈینشیل ہے, آپ کو نہیں بتائی جائے گی. حالانکہ وہ ڈسکس کر کے ہوتا ہے. ہاں, جبکہ یہ بڑا ہوا تھا. پھر اس کے نام بدل کے پرفارمنس ایویلیشن رکھ دیا گیا. وہ پھر وہاں اب وہ بالکل ہی فلاپ ہو گیا. اسی طریقے سے 1861 میں CSS کا ایگزام شروع ہوا تھا. اس وقت کے برطانیہ نے حکومت نے یہ کیا تھا کہ وہاں سے انگلینڈ سے نوجوانوں کو لایا جائے یہاں پر. اس کی بنیاد رکھی تھی انگریزی, کہ انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ انگریزی میں ہی سارا امتحان ہوتا تھا. وہ آج تک وہ انگریزی کی ڈومیننس چل رہی ہے. اور میں ابھی آ رہا تھا تو بڑا انٹرسٹنگ ایک جگہ پہ میں نے بورڈ دیکھا جہاں لکھا ہوا تھا کہ ڈو ناٹ انٹر. تو میں نے کہا یہ 93% پاکستانیوں کو انگریزی نہیں آتی, لیکن ہم وہ ابھی تک انگریز کی غلامی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ میں انگریزی پہ لکھنے میں مجبور ہے. ہم اردو میں نہیں لکھ سکتے کہ یہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے جہاں سے ہر چیز کا ڈیسیجن آتا ہے, وہ اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے سول سرونٹس بناتے ہیں. سول سرونٹس آن ٹاپ ہے. سول سرونٹس اسی پروسیس سے آتے ہیں اور اسی پروسیس کو لے کے چلتے ہیں. تو کیا بنیادی طور پہ کیا پرابلمز ہو رہا ہے؟ نمبر 1, ایفیشنسی بہت خراب ہو گئی ہے. انگریز کے جو تھا کالونی کا نظام تھا اس میں یہ اسٹرکچر کامیاب تھا. اچھا, وہاں پہ کیوں کامیاب یا کامیاب نہیں تھا؟ دیکھیں یہ بھی کوشچن بڑا مزدار ہے. کامیاب وہ بھی شاید نہیں تھا, اسی وجہ سے انگریز کو یہاں سے جانا پڑ گیا. میں تو اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کرتا ہوں. صحیح بات. اور کئی لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا, ریسرچ میں کیا کہ وہ بیوروکریسی نے انگریز کو فیلئر کیا ہے وہاں پر. تو چلو ہم سمجھتے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ سے جو لوگ ریٹائر ہو کے یا جو لوگ فارغ ہو کے ود ان سروس گئے انگلینڈ, تو انگلینڈ میں ان کو سول سرونٹس میں شامل نہیں ہونے دیا, نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے آئیں, آپ ریٹائر سمجھے یا وٹ ایور پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں. تو بنیادی طور پہ یوں سمجھے کہ انگریز بھی شاید سمجھتا تھا کہ یہ فیلئر سسٹم تھا. ہم نے اس کو گلے لگایا ہے اور ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے اپنے نظام کے اندر رکھا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ انیفیشنسی ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی گرے ہم نے لگایا اور ابھی تک گرے لگایا ہوا ہے, یعنی کہ اس پورے عرصے میں کیا اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمیں کچھ اس کو چینج کرنا چاہیے؟ بھائی ٹھیک ہے, برٹش کا تو سسٹم چلا گیا, ہمیں اب بعد میں پھر پاکستان جب بنا اور اس کے بعد بھی کافی حد تک ہمارے پاس پاورز ہیں اب, تو اب کیوں چینج نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا یہ مائنڈ سیٹ, یہ کوئی ذہنی غلامی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے, یا کوئی ایسی پاورفل ایلیٹ ہے جو ہونے نہیں دینا چاہتی, یا کوئی فورن پاورز ہے جو اس کے اندر, یہ یہودی ہے جو ہمیں نہیں ہونے دے رہا. یعنی ہم تو آج کل بڑا آسانی سے یہودی پہ ڈال دیتے نا, تو کیا یہ چینج کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مطلب نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. ویسے تو اگر آپ دیکھا جائے تو 29 ریفارمز ہوئے. اچھا, 29 ریفارمز. اس میں 2-3 ریفارمز بڑے انٹرسٹنگ ہیں جس کے اندر باہر سے ایکسپرٹس کو بلایا گیا تھا. اچھا, یہ کب جس میں ایک لپورٹے تھے, ایک اینگر سمبڑی اس طرح کا نام تھا. یہ 50s اور 60s میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے. انہوں نے بڑی اچھی رپورٹیں بنائی, وہ انگریزی میں بنائی, اور رپورٹیں اسی طریقے سے چونکہ امپلیمنٹ کرتے وقت پھر وہ سول سرونٹ نے آ کے کرنا تھا, تو انہوں نے اپنے اوپر نہیں امپلیمنٹ کیا. اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکشنز, کہیں سیلری انکریز ہو رہی تھی وہاں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا, کہیں رول بڑھ رہا تھا وہاں کر دیا, کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں کوئی ایڈوانٹیج تھا وہ انہوں نے کر دیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بٹس اینڈ پیسز میں دیکھا, ہاں جو دیکھا, کیونکہ بارڈی کوئی ایسی نہیں تھی. اچھا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ون آف دا ریزن پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا وہ ہے. کیونکہ دا مومنٹ فوج آتی ہے تو اس وقت سول سرونٹ کا رول بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ سیاستدانوں کی بھی جگہ بھی لے لیتے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر کی جگہ بھی لے, تو یہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ کا بھی آ جاتا ہے گروپ. تو اس وجہ سے گورنمنٹ کے اندر جو لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ غلطی, وہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ایک مافیا بنے. سو انیفیشنسی ڈبیٹ بہت لمبی ہے کہ کیوں ریفارمز ہوئے, کیسے ریفارمز ہوئے, ریفارم نے کہاں رکاوٹ پڑی, کس طرح ہوا. آپ بالکل صحیح ہے کہ اس میں بہت سی ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ چونکہ ریفارم ہر دفعہ انٹرنلی آئے ہیں,
جو بھی آیا اسے انٹرنلی کیا. انٹرنلی کوئی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا, آپ کو ایکسٹرنل کرنا پڑے گا. اور چونکہ ایکسٹرنلی کوئی گورنمنٹ بھی اتنی مضبوط نہیں تھی. اچھا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے حیرت بعض دفعہ یہ عجیب سی ہوتی ہے کہ آرم فورسز کا جو سلیکشن اینڈ پروموشن پروسیجرز ہے وہ بہت اچھا ہے. اور اس وقت پاکستان کی آرم فورسز جو دنیا میں ایک بہت اچھی پوزیشن لی ہے, اور دنیا والے تو کہتے ہیں دوسری تیسری, میں سمجھتا ہوں نمبر 1, کیونکہ جتنا اچھا بیٹل ٹیسٹڈ بھی ہیں. ہاں, کمپیٹیٹیو سسٹم بنایا ہے کہ پروموشن کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پروموشن کا سسٹم کمپیٹیٹیو. 1000 آپ کیڈٹس کو لیتے ہیں کاکول اکیڈمی میں 1 سال کے اندر, اور 1000 سے جب آپ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں تو 2 رہ جاتے ہیں یا 3 رہ جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر وہاں پر بیسٹ آف دا بیسٹ رہ جاتا ہے تو یہاں سے بس بیسٹ آف دا بیسٹ کو رہنا چاہیے. تو وہ اس طریقے سے نہیں. اچھا, یہ تو آپ نے کہا کہ گورنمنٹس ویک رہی, گورنمنٹس تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 سال 3 سال اس کے بعد. جی بالکل بالکل. لیکن پھر ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ایک ہولڈ رہا, تو کیا ان کے اندر بھی یہ دائیا پیدا نہیں ہوا کہ اس کو ہمیں چینج کرنا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں, میں حیرت یہ ہوتی ہے کہ آرمی نے آ کر, جب آرمی ایز اے رولر آیا ہے عمران یہ ایوب خان کے دور میں, ایوب خان نے تھوڑا سا کام کیا, پھر اس کے بعد بھٹو نے آ کے اس کو تھوڑا سا اور ٹوسٹ کیا, لیکن بھٹو نے اس کو تھوڑا ڈائریکشنری طریقے سے کیا. ایوب خان جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں اس کو بالکل ہی ٹچ کیا گیا, بلکہ ریسٹور کر دیا. جو بھٹو نے چینجز لائی تھی ان کو واپس ریسٹور کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو جنرل مشرف نے ریفارم کرنے کی کوشش, جنرل مشرف نے ریفارم کرنے کی اچھی کوشش کی, لیکن وہ بھی پارشلی رہا. مثال کے اس نے ڈپٹی کمشنر کے سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس کی جگہ جو ناظم کو لانے کی کوشش کی, بٹ اٹ واز ٹو کوئک ٹو گیٹ اٹ ڈن, کیونکہ ہمارے جو ناظمین تھے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آئے تھے, بلکہ وہ نئے نئے لوگ تھے, تو اس وجہ سے وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو سنبھال سکتے. تو اینی وے وہ بھی, اور مشرف نے بہت سی ٹریننگز کی, بہت زیادہ ٹریننگز کی, اور میں اس ٹریننگ کا حصہ رہا ہوں, میں نے بھی ٹریننگ کی. تو اس پہ کوشش اس نے کی کہ اس کو ٹرانسفارم کر دیا. کے زمانے میں میرٹ کو بھی ذرا ریسٹور کیا گیا تھا, یعنی جو سلیکشن پروسیس اور باقی. تو لیکن ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی نے اس سسٹم کو پورا طریقے سے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی, چھوڑ دیا جو بھی کہہ کر. اینی وے, جو حکومت اس کو چینج کر سکتی ہے وہ ایک پارلیمنٹ چینج کر سکتی ہے, اور پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ تبھی آتی ہے جب پارلیمنٹ کے اندر ایسے پالیٹیشنز ہوں جو پالیٹیشنز جن کے پیچھے عوام ہو. اور ہمارے ہاں وہ عوام کی سپورٹ بھی نہیں رہی, 10%, 15%, 16% ووٹ لینے والے پرائم منسٹر بن گئے. تو وہ ایک یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ پولیٹیکل سسٹم میں وہ کلیننس نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ کچھ کریں. اب جو پچھلے 2008 سے اب تک جو ایک کنٹینیوٹی آئی ہے الیکشن سے, اس سے اب پولیٹیکل سسٹم امپروو ہوا ہے, اور اب ریفارمس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ سسٹم کنٹینیو رہا تو یہ ریفارمس انشاءاللہ امپروو ہو جائیں گی. تو ریفارم انٹرنلی نہیں ہو سکتے کہ آپ انہی بیوروکریٹس کو کہیں کہ اپنے آپ کو ریفارم کرو, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریفارم کے لیے ایکسپرٹس باہر سے لینے پڑیں گے, اور ریفارم بنا کے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تبھی ہوگا. جی بالکل. اور مجھے بڑا اچھا انٹرسٹنگ لگا جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا ایز اے گورننس کے ریفارم کے اوپر, تو ایک میٹنگ ہوئی جس میں کوئی 15 فیڈرل سیکرٹریز موجود تھے. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ, ہم اب پریزنٹیشن دینے والے تھے اور ہم منسٹر کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو پریزنٹیشن ڈسکشن شروع کریں. تو ایک فیڈرل سیکرٹری نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جب شروع کیا تھا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن ہم اب سمجھنے لگے ہیں کہ ریفارم کس طریقے سے. نمبر 1 ان کا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, وی آر گورنمنٹ سرونٹس, آپ ہمیں کہیں گے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو وہ کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کے اوپر پریشر پڑے تو وہ یہ ہم, لیکن وہ کنکریٹ اسٹیپس ہونے چاہیے. سو پہلا ایشو جو ہے وہ تو آپ کا ہے ایفیشنسی کا, کہ آپ کی جو ڈلیوری سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. آپ ملک کے آگے پیچھے دیکھیں, ہر طرف سڑک کو دیکھیں, ٹریفک کو دیکھیں, آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں, پبلک ٹرانسپورٹ کو دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے بڑی انیفیشنسی ہے جو کہ دنیا بھر میں اس وقت بڑی. میں کوئی پچھلے سال سنگاپور گیا تھا 2-3 ہفتے کے لیے, اور آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ وہاں ٹریفک کتنا صحیح طریقے سے چل رہا ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ کنٹرول. نمبر 2 جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اور جو کہ بہت سیریس ایشو ہے وہ کرپشن کا ایشو ہے. اور ایسٹیمیٹ ہم نے جو لگائے ہیں اسے تقریباً 3600 بلین کے قریب پیسہ جو ہے ہر سال رشوت کے
حکومت میں نکل جاتا ہے. اور جب وہ 3600 بلین نکلتا ہے, خاص کر جو FBR ہے جس کے اوپر اسٹیمیٹ ہے کہ 1500 بلین وہاں کرپشن ہوتی ہے, تو وہ تقریباً 5500 بلین گورنمنٹ کا ریونیو روک کے 1500 بلین, تو اس پہ نقصان گورنمنٹ کو 5500 بلین کا نقصان ہو رہا ہے جو کہ کرپشن کی وجہ سے. اب کرپشن کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ ایسے نظام میں جہاں پہ فائل ہے, جہاں پہ انڈیویجول کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اکثر بحث ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم قوم بڑی کرپٹ قوم ہے, جی ٹھیک ہے جی, تو اس کی جو ہے تربیت نہیں ہوئی, اور تربیت ہوگی تو پھر یہ صحیح ہوگا. تو کیا کوئی ایسا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے کرپشن کے مواقع کم کر دے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان کو تربیت دیں, چلو جتنی بھی تربیت دے لیں انسان بہرحال وہ اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو باقی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کیا ہم سے زیادہ وہ نیک ہیں, وہ آنیسٹ ہیں, یا وہ سسٹم اس طرح سے ہے کہ وہ ان کے پاس مواقع ہی نہیں رہنے دیتا؟ جی بالکل. کیونکہ یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے, اور یہاں پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے جی پاکستانی یہ ہے پاکستانی وہ ہے, لیکن وہی پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں جی بالکل تو وہ بالکل اس سسٹم کے مطابق ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں. تو یہ ذرا سمجھائیں ذرا ہمارے آڈینس. دیکھیے جی, امریکہ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے امریکن وے آف ارننگ منی. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے طریقے سے آپ پیسے کمائیں کہ آپ پکڑے نہ جائیں تو اس کو کہتے ہیں امریکن وے آف ارننگ منی. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کسی کو کرپشن کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے. ویسٹ نے وقت کے ساتھ اپنے نظام میں کرپشن کے راستے بند کر دیے. ہم بنیادی طور پہ مسلمان جو ہیں, ہم بنیادی طور پہ کرپٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم کرپشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم آرام کے پیسوں سے لیے گئے لباس کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ ہمیں پتہ ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے انگریز کے نظام کو لایا جس کے اندر لوپ ہول یہی تھا کہ آپ کسی کے کرپشن کر لیں آپ پکڑے نہیں جائیں گے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے ابھی کرنٹلی تو نہیں پتا, کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ KPK گورنمنٹ نے ایک رپورٹ دی تھی کہ پچھلے 32 سال میں ہماری گورنمنٹ میں نہ کوئی کرپٹ تھا اور نہ کوئی انیفیشینٹ تھا, کسی کو نہیں نکالا گیا. تو اب جس نظام میں جب آپ اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں گے تو ختم. ویسٹ نے اکاؤنٹیبلٹی کی سسٹم کو اسٹرانگ. اکاؤنٹیبلٹی از دا کی, یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا اگر سسٹم ان پلیس ہے اور وہ ایفیشینٹ ہے تو پھر سب لوگ ٹھیک کام کریں گے. میں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ آپ بتاؤں کہ جاپان 80s میں بہت کرپٹ تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میتسوبیشی, میتسوئی, اس قسم کی کارپوریشنز پاکستان میں ابھی بھی ہیں, یہ یہاں تھے تو یہ کھلے منہ سے کہتے تھے کہ یہ لو رشوت اور یہ پروجیکٹ ہمیں دو. صحیح بات. مجھے خود پرسنلی میں گورنمنٹ میں جاب کرتا تھا تو مجھے ایک ایسی کمپنی نے آ کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے آ کے ڈائریکٹ کہا کہ جی آپ یہ ہمارا پروجیکٹ اپروو کر دیں, ہم آپ کو یہ ایک گاڑی دیں گے. تو مطلب یہ جاپان بڑا کرپٹ تھا. جاپان کی اکانومی گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے بیٹھ کے ڈسکشن کی اور انہوں نے کہا جی ہم اگر کرپٹ رہے تو ہم نیچے چلے جائیں گے. اس وقت جاپان کرپشن میں 60ویں نمبر پہ تھا. پاکستان اس وقت 141 نمبر پہ تھا پچھلے سال, تو جاپان اس وقت 60ویں نمبر پہ کرپٹ تھے, یعنی کہ اس سے 59 کنٹریز بیٹر تھے. اچھا, انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کوٹا دے دیا کہ آپ نے 4000 بندے سال میں کرپٹ پکڑنے ہیں, کرپٹ پکڑنے ہیں. وہ انہوں نے جناب 4000 پکڑنے شروع کیے. 20 سال کے اندر وہ 60 سے وہ اب 18 پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ کہ میکینزم بنانا پڑتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی زیادہ کرپٹ ہے کوئی کم کرپٹ ہے. جب آپ کرپشن میں پکڑنا شروع کریں گے تو زیادہ کرپٹ پہلے پکڑا جائے گا, کم کرپٹ بعد میں پکڑا جائے گا. تو وہ ایسا پہ کرپشن کنٹرول ہوتی. تو ہم نے کرپشن کو کنٹرول نہیں کیا. اور ہمارا جو یہ سسٹم ہے, دیکھیں آرمی کے اندر ایک لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے 17 سال کی عمر میں, آتا ہے 19 سال 20 سال کی عمر میں وہ فرسٹ لیفٹیننٹ بن جاتا ہے, سیکنڈ لیفٹیننٹ بن جاتا ہے, پھر وہ میجر بنتا ہے, اگر بڑھ جائے تو کرنل بنتا ہے, بریگیڈیئر بنتا ہے, اینڈ سو آن. اگر وہ نہیں چڑھتا تو 25 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. اگر وہ پروموٹ کر جاتا ہے تو وہ 40 سال تک 45 سال تک سروس 40 سال تک کر لیتا ہے, وہ لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے. رائٹ, وہ اپنی اس پہ وہ کرتے ہیں.
آپ کی گورنمنٹ کے اندر آپ جب CSS کے ایگزام دے دیتے ہیں تو یو آر ونس فار آل کوالیفائڈ فار ایوری تھنگ، اور آپ سینیورٹی کے اوپر چلتا ہے 35 سال تک نوکری کرتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں نکالتا. یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے. جب آپ نے کرپشن پہ اس کو نہیں پڑھا، جب آپ کو انیفیشنسی پہ نہیں پکڑا، آپ نے کہہ دیا کہ جی تم تو وہ ہو سب. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو پرابلم ہے نا، جو کرپشن کو سپورٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو کہ ایکچولی بنایا گیا ہے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ اس سے کرپشن رکے گی، لیکن اس سے کرپشن بڑھتی ہے. ایک سیکٹری، فیڈرل سیکٹری انٹیریئر کے ریٹائر ہوئے 4 سال پہلے کی بات ہے. میں ان کے گھر گیا، مبارک لے کے کہ آپ نے بہت اچھی سروس گزاری. انہوں نے بڑا پراؤڈلی کہا میں نے 38 سال نوکری کی اور 31 پوسٹنگ کی. اب یہ جو فریکوینٹ پوسٹنگ ہے یہ کرپشن کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن یہ کرپشن کی پروٹیکشن ہے کہ آپ نے یہاں کھا لیا، اب آپ کے یہاں فائل کلوز ہو گئی، اب آپ کی نئی فائل کھلے گی. تو اس وجہ سے یہ بہت سا یہ گورننس کا ایک میجر ایشو ہے. پھر نمبر 3 جو کرپشن کی امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے سلیکشن کے وقت یہ نہیں پوچھا کہ تم چوری کرو گے کہ نہیں کرو گے، سوال بھی نہیں پوچھا اگر جو سچ کے یا جھوٹ کے. یا آپ نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں یہ چیک نہیں کیا کہ یہ کرپشن کے لیے آ رہا ہے گورنمنٹ میں کہ یہ خدمت کرنے کے لیے، ایمبیشنز کیا ہیں. ہاں جی، آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس فیملی سے ہے، کیا یہ چوروں کی فیملی سے ہے کہ یار یہ شریفوں کی فیملی سے. یہ برطانیہ ویسے یہ کرتی تھی کہ فیملی کو دیکھ کے بندہ رکھتی تھی. آج کل وہ انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے. جی بالکل، تو یہ ہمارے تو ادارے کرتے ہیں، وہ مطلب انٹیلیجنس چیک کرتے ہیں، سیدھے پوسٹوں پہ کرتے ہیں. جی بالکل. تو مطلب وہ آپ نے جب ایک افسر رکھنا ہے، اس پر حکومت آپ نے پوری ان کو دینی ہے. میں چھوٹی سی ایک وہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ ایک اکاؤنٹس کے جو سیٹ تھے، اکاؤنٹنٹ جنرل، انہوں نے حکومت پاکستان کو لکھا کہ سٹی بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ صرف کوئی 2 بلین کا فنڈ کو ہینڈل کرتا ہے، اس کی تنخواہ 60 لاکھ روپے. میں حکومت پاکستان کے سارے فنڈس کو دیکھتا ہوں، میری تنخواہ جو ہے 1 لاکھ روپے ہے. تو یہ سب تو بات بنیادی طور پہ کہ ہم نے بہت سے یہ سوچے بغیر کہ کون اس کے قابل ہے کہ نہیں، ہم نے لوگوں کو بٹھا دیا وہاں پر. تو انہوں نے اس طریقے سے خاص کر کسٹم، انکم ٹیکس، ایکسائز، ٹیکسیشن وغیرہ کے اوپر یہ جو ہم نے کیا وہ وہاں پر بہت زیادہ. تو ہماری جو بنیادی طور پہ کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہم حکومت کے اندر ریفارم کی سخت ضرورت ہے. یہ جو اس وقت تیسرا جو اس میں پہلے کرنٹ سٹرکچر جو ہے اس وقت، اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کرپشن کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ یہ سسٹم کس طریقے سے، تھوڑا سا یہ ایک اس کو آئیڈیا دیکھیں جی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے اندر اگر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک سڑک بنائی جائے گی اور سڑک کی کوالٹی جو ہوگی وہ A گریڈ ہوگی. جب سڑک بن گئی اور اس کی اپروول ہو گئی اور سڑک اس کے 1 سال بعد ٹوٹ گئی تو وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ واپس جائیں اور کہیں کہ بھئی کس نے کانٹریکٹ کو ہائر کرتے وقت یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہاں فائل پہ کسی کا نام نہیں ہے. اچھا، وہاں پر کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی یہ فلاں سیکٹری تھا، اس نے اپروول دیا، بلکہ اس نے کہا جی منسٹری نے اپروول دیا. پھر کس نے انسپیکشن کیا آپ بڑھ کے نہیں پوچھتے، وہ انسپیکشن والا بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے واٹ ایور. ہاں جی جو تھا وہاں ڈپارٹمنٹ نے انسپیکشن کیا. تو وہ ہیومن ٹارگیٹڈ نہیں ہے. حالانکہ ہسٹوریکلی اسلامک ورلڈ کے اندر جب بھی کوئی کام ہوا ہے وہ انسان کے اوپر، یار یہ تمہارا پروجیکٹ ہے، یہ سڑک تمہارا وہ ہے، یہ بنے گا، یہ چلے گا، یہ سب کچھ کرے گا. مجھے یاد ہے میرے ایک اللہ بخش ماموں تھے، انہوں نے ان کو کوئی کانٹریکٹ ملا سڑک کا پشاور شہر کے اندر، تو انہوں نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ بڑی زبردست سڑک بنائی ہے. تو میرے وہ دوسرے ماموں جو تھے انہوں نے کہا یار اس کو دیکھو کہ اس نے سارا پیسہ سڑک پہ لگا دیا اور اس سے اب تک بچایا ہی نہیں ہو. وہ سڑک میں آپ یقین کریں 40 سال بعد بھی وہ سڑک ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی، ان کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے واٹ ایور. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آنیسٹلی کام ہوا ہے وہاں سڑک بھی موجود رہی ہے، وہاں سب کچھ رہی ہے. اور یہ آنیسٹلی کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ سسٹم کے اندر کسی کو آپ پکڑ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بہت ہے. تیسری چیز جو بڑی حکومت میں جو اب وقت میں خاص کر بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے وہ ہے آ گیا نیپوٹزم.
مطلب دیکھیں آپ نے شوگر کا ذکر کیا, اب شوگر کا جو مافیا ہے اس کو ایک مافیا سپورٹ کر رہا ہے اور بیوروکریسی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں سیاستدان ہو, عوام ہو, یہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن جس بندے کا کام چیک کرنا ہے, جس بندے کا کام پکڑنا ہے, وہ اگر اپنا کام نہیں کرے گا, وہ اس کا کام ہے, تو پھر اگر وہ بھی مل جائے گا, نیپوٹزم ہو جائے گا کہ وہ کہے گا یہ میرے علاقے کا ہے. یا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی فیملیز ہیں ہماری, ان کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ان کے بچے جاتے ہیں سول سروس میں. ہاں جی, ٹھیک ہے, نہیں بچے نہ بھی جائیں, یا بچے یا پھر ان کے خاندان والے, نہیں خاندان نہ بھی ہو, اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر جو ہے یا اس علاقے کا ریونیو کا جو افسر ہے یا جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات بنا لیتا ہے, ان کے گھر, تو وہ بیسیکلی یہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا, آموں کی پیٹیاں چل رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو خیر آموں کی پیٹی سے سمبولک ہے, صحیح بات, اصل تو اب پیسہ چلتا ہے نا. تو نیپوٹزم میں یہ بڑی چیز آ گئی ہے کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے, کرپشن کے ساتھ لنکڈ اپ ہو گیا ہے کہ آپ کچھ چیزیں جو بڑی ہیں اس میں تو ہم وہ کرپشن کرتے ہیں, اور جو نیچے والا ہے آپ نیپوٹزم کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اور چوتھا بڑا ایشو جو ہے نا وہ لیک آف پروفیشنلزم ہے کہ جی بات سیدھی سی ہے کہ اگر کام فائنانس کا ہے تو فائنانس کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے, اگر کام پروجیکٹ مینجمنٹ. ہمیں تو ایک ہی بس وہ دیکھا ہے, جیسے ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی, جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انگلش دیکھی جاتی ہے, جنرل نالج چیک کیا جاتا ہے, وہ اسپیسیفک جو بھی جس ایریا میں اس نے کام کرنا ہے اس کی ایکسپرٹیز تو چیک ہی نہیں کی جاتی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل مسئلہ ہے. اچھا, اب اس پہ ایشو یہ ہے کہ جو اب آپ نے دیکھا نا کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا, یہ مطلب یہ تو پرابلمز ہیں جو میں اس پہ آیا ہوں. اسٹرکچر میں ہم نے سی ایس ایس ایگزام کے تھرو 12 لوگ لے لیتے ہیں, 12 کیڈر. آپ نے سی ایس ایس کے لیے اپلائی کیا, آپ نے ایگزام دیا, ایگزام میں آپ کے 10-12 پیپرز آپ نے دے دیے, ایگزام دے دیا. اس کے بعد اگر اس میں آپ کے نمبر زیادہ آ گئے کمپیریٹیولی, لاسٹ ایئر 13,000 نے اپلائی کیا تھا, 13,000 نے ایگزام دیا تھا, جو ٹاپ کے 300-400 آ گئے وہ آپ نے ٹاپ کے 300-400 لے لیے, اور آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے 3% کو یا 2% کو پاس کیا, بلکہ یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ کے لے لیے. اب یہ بنیادی ایجوکیشن وہ جو ہے ان کی BA ہے, ریکوائرڈ BA ہے, کسی نے MA کیا ہو, PhD کیا ہو, اس کی مرضی, لیکن وہ بیسیکلی وہ ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا سی ایس ایس پروگرام کیا تھا کہ 78%, 80% تو آپ نے انگریزی ٹیسٹ کر لی, پھر آپ نے انٹرویو کو بلایا, وہاں بھی انگریزی پوچھی, جس سے اچھی انگریزی بولی آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اب وہ بندے جب ہیں وہ اس سے پوچھ لیا کہ جی آپ کے کتنے نمبر آئے, کہ جی کسی نے کہا مثال کے طور پہ میرے 720 نمبر آئے. اب جی 720 والا اس سے فرسٹ پرائرٹی دیا ہوا ہے کہ میں DMG میں جاتا ہوں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں. اگر وہ 720 والا پہلے 10 میں آ گیا, 8 میں آ گیا, تو وہ ادھر چلا جائے گا. دوسرے والے نے کہا پولیس میں جاؤں گا, پیچھے 10 آ گیا. تیسرے نے کہا فارن سروس میں جاؤں گا, وہ 10 آ گیا. اس طریقے سے کرتے ہوئے نیچے جاتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا آ جاتا ہے پوسٹ آفس, انفارمیشن منسٹری, ہاں ریلوے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ریلوے کیا منسٹری, ریلوے کی منسٹری کا کیا مطلب ہے ابھی اس پہ کیا, کیوں؟ کیونکہ آج سے 200 سال پہلے ریلوے واز اونلی ٹرانسپورٹیشن, بہت بڑی بات تھی, اس کے لیے منسٹری کی ضرورت تھی. اب ایئر لائن ہے, اس کے لیے بھی منسٹری چاہیے, ریلوے کے لیے منسٹری چاہیے, روڈ نیٹ ورک کے لیے منسٹری چاہیے, اور بحری جہازوں کے لیے بھی منسٹری چاہیے. تو بیسیکلی وہ سب ٹرانسپورٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, نمبر 2 یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ, اور پھر واٹر ویز. اب آپ واٹر ویز پہ میں یہاں ایسی ذکر آ گیا تھا, میں بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ کہ جرمنی کے اندر 1600 کلومیٹر مائلس کی, کہ کلومیٹر ہے جرمنی میں ایگزیکٹلی یاد نہیں, 1600 کلومیٹر آپ سمجھیں, 1600 کلومیٹر پانی کے پیسیجز ہیں. اچھا, لوگوں کے ٹریول کرنے کو. لوگ اسکول جاتے ہیں پانی کی کشتی میں, لوگ کالج جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, وہ جہاں سیر کرنے جاتے ہیں اس پانی کے وجہ. پاکستان کے اندر 40,000 کلومیٹر کی نہریں ہیں, اور تقریباً کوئی 15,000 کلومیٹر لمبے دریا ہیں, لیکن ہمارے ہاں کوئی کمرشل ٹرانسپورٹ نہیں چلتی, کیونکہ کبھی منسٹری میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہی نہیں ہے کہ وہ کہ ٹرانسپورٹ کی مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ سے اسی بات ہے, اگر آپ کراچی سے اسلام آباد سے, پنڈی سے, جہاں سے بھی, اگر کراچی بائی شپ بائی واٹر اگر کوئی چیز بھیجیں تو 5,000 روپے پر ٹن پڑے گا. صحیح. اگر آپ اس کو بس سے بھیجیں گے تو
کیا ٹرین سے بھیجیں گے تو 25,000 پڑے گا, اور اگر آپ بائی ٹرک بھیجیں گے تو 1,00,000 روپے پڑے گا. اب کسی نے سوچا ہی نہیں کہ جو 5,000 روپے پہ ٹرانسپورٹ ہوگا تو آپ اسے کتنی مارجن بچے گا, صحیح بات, بزنس مین کو کتنا بچے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ڈیولپ ہی نہیں کیا ہم نے, کہیں ڈیم بنا دیے, کہیں بیراج بنا دیے, کہیں ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ڈیم بیراج سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی اسٹرکچر صرف اس طرح بناتے کہ وہ کشتیاں چلتی. تو ہم نے ٹرانسپورٹ کو پروفیشنلزم نہیں رکھا. یعنی ہولسٹک اپروچ اس وقت ہوتی ہے جب ٹرانسپورٹ کا ایکسپرٹ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی تو ہے کہ وہاں ریلوے کا تو کیا, ریلوے تو ریلوے بھی سوچنا ہے اس نے, تو نہ تو کسی اور ٹرانسپورٹ کے جو میتھڈز ہیں. اور ریلوے میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ریلوے کے ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ریلوے کی منسٹری کے اندر جا کے جو فیڈرل سیکرٹری بن جاتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تم نے ریلوے کے بارے میں کیا اسے سوائے سفر کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ اگر کیا ہوگا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی ریلوے نہ بیٹھا ہو, جہاز میں ہی جاتا آتا ہو, ورنہ یا اس نے دنیا میں کہیں کانفرنسز ریلوے کی اٹینڈ کر لی ہوگی, لیکن اس کی نالج ریلوے کے اوپر, ٹرانسپورٹ کے اوپر ایز اٹ از نہیں ہے. جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کاسٹ آف ٹرانسپورٹ. کاسٹ آف ٹرانسپورٹ پہ کبھی بات ہی آپ نے نہیں سنی ہوگی. ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے, ریلوے منسٹری اینڈ سو آن. ریلوے کیرنج فیکٹری تھی, ہم خود ڈبے بناتے تھے, وہ بند ہو گیا. اب دوبارہ اللہ کا شکر ہے شروع ہو گیا کام سے. ایک زمانے میں انجن بنانے کا سلسلہ شروع, وہ بھی بند ہو گیا. تو بنیادی طور پہ یہ تو ایسی چیز ہی نہیں کہ ہم باہر سے بنوا کر آئیں, ہم خود بنا سکتے ہیں, ہم بنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گروپس تھے, یہ گروپس بنیادی طور پہ آج سے 150-200 سال پرانے تھے. ہم نے ان کو چینج نہیں کیا. اب منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن ہیز بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. صحیح بات. دنیا بھر میں اب انفارمیشن آئی ٹی ہے ساری. ہاں, انفارمیشن ہے تو دولت ہے, جس کے پاس انفارمیشن ہے اس کے پاس دولت ہے. تو وہ ہم نے وہ نہیں کیا. تو یہ جو ہمارے CSS کے گروپ تھے یہ بیسیکلی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں سو آن. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اس کو چینج کریں. اچھا, کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح چینج کریں. میں ہائی لائٹ سے اس طرح بتا سکتا ہوں, ایک انڈیویجولس کے اوپر میں نہیں جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسپیشلائزیشن کی ریکروٹمنٹ کرنی ہے, کہ ہم نے ریکروٹ کرتے وقت ہم یہ شیور کریں, جو ہم نے پہلے CSS میں ڈسکس کیا ہے کہ 24 گروپس ہیں, ہمیں 24 گروپس میں ان کو لینا ہے. IT کا بندہ IT کا ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے BA پاس جو ہے نا IT کا سیکٹر. ہم سلیکٹ کریں اس وقت بھی دیکھیں نا کہ جو IT کے کام ہیں یا IT کا جو گروپ بنے گا, اس کے لیے جو لوگ ہوں گے ان کا بیک گراؤنڈ IT کا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, تبھی وہ کچھ ایکسپرٹیز ہوں گے نا. اب ہم اگر وہ جنرک رکھتے ہیں کرائٹیریا تو پھر تو کوئی بھی آ جائے گا اس پہ, تو پھر مسئلہ نہیں. اچھا, میں اس میں آپ کو ایک کہوں کہ جب میں گورنرس پلاننگ کمیشن میں تھا تو میں نے منسٹریز کو بلایا, 40 منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کیا, اور ہم نے مختلف چیزیں تھیں. تو ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے منسٹری میں IT کے کتنے لوگ ہیں. تو وی ور سرپرائز ٹو سی کہ سوائے 3-4 منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹ کے ان کے پاس IT کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اور افسر نے کہا کہ میں پوسٹیں ہیں لیکن کوئی آتا نہیں ہے, کیونکہ یہ 25,000 روپے دیتے ہیں اور وہ IT کا جو بندہ ہے وہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہے باہر, یا 5 لاکھ روپے کما رہا ہے, تو کیوں آئیں گے. تو ہاں, بڑے ریئر قسم کے لوگ جو کوئی آتے تھے. وجہ بنیادی طور پہ کہ IT کو آپ سیلری, IT کی ایکسپرٹیز, IT کو آپ دوسری منسٹریز کے ساتھ کمپیریٹیولی نہیں کر سکتے. آپ نے میرٹ بنانا ہے تو IT کے لوگوں کا میرٹ IT کے لوگوں کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مینجمنٹ ہے, یوتھ افیئرس کا ایشو ہے, ٹورزم ہے. اب دیکھیں ٹورزم ہمارے ملک میں بالکل اگنور ہوا ہے, حالانکہ ہمارے پاس کم از کم $12 بلین کا ہمارے پاس ٹورزم کا ریونیو آنا چاہیے. مطلب ہمارا اس سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن کوئی ہماری تو اپنی یہ ٹورزم اتنی زیادہ ہے. یعنی جو جو ان ہاؤس یا جو پاکستان کے اندر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کتنا زیادہ جاتے ہیں, لیکن اس کو بھی صحیح طرح فیسیلیٹیڈ نہیں ہے. اب جو آپ کا سواد کے ایشوز ہوئے, دیکھیے سواد کے ایشو کو اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو جنرلی دیکھے تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایک ٹورزم کی ایک کمیٹی بنانا چاہیے جو پاکستان کے تمام دریاؤں کے اوپر آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں ٹورسٹ کو جانا چاہیے, اور وہاں ٹورزم کے لیے جگہ بنائی جائے, جگہ لگایا جائے, جو بھی کیا جائے. اور باقی جگہوں کے اوپر بورڈ لگاؤ کہ یہاں پر دریا کے قریب آنا منع ہے. بیسیکلی دنیا بھر میں ہوتا ہے. میں امریکہ میں رہا ہوں,
بہت سی جگہ دریا پہ لکھا ہوا تھا یہاں فشنگ منع ہے, یہاں کھانا کھانا منع ہے, اور ٹورزم کی جگہ بنی ہوتی تھی, ہم ادھر جایا کرتے تھے, وہ اچھا بیسٹ جگہ ہوتی تو یعنی ٹورزم کا آپ ذریعہ پتہ ہے ڈپارٹمنٹ اگر وہ چلائے جس کو ٹورزم کو پتا ہو کہ ٹورزم ہوتی کیا ہے, اسے لے کے کیسے چلنا ہے, وہ ایکسپرٹ ہو اسی فیلڈ کا یا اس کا بیک گراؤنڈ ہو, تو وہ پھر اس کو صحیح طرح چلائے گا. تو یہاں پہ تو وہی بات ہے نا کہ حرفن مولا ہم نے اس کو کہا ہوا ہے, وہ جو آگے وہ بی اے پاس ہے اور تھوڑا بہت جنرل نالج ہے, وہ ہر مسئلے کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے میں اس کا ایکسپرٹ. جی بالکل. تو یہ بڑا وہ ہے. اور دوسری بڑی بات, بڑی افسوس کی بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کی فریکوینٹلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. 2 سال بعد ہم نے ڈسکس ابھی کیا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ نے کہیں پہ ٹیک نہیں, بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محسن جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر رہے مختلف ڈسٹرکٹس میں, وہ بھی یہی بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی 1 سال تو آپ کو لگتا ہے وہاں سمجھنے میں کہ بھائی نیچے چل کیا رہا ہے. جی ہاں. جیسے ہی آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, جی بالکل, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ ٹرانسفر ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ کوئی بھی اسپیشلائزیشن نہیں ہے, تو وہ وہاں پر اسی وجہ سے کر کے نا ٹورزم ہمارا ایک بہت بڑا سورس آف انکم جو ہے وہ ہم نے استعمال. تو مطلب بات پھر آتی ہے, جس طرح میں نے آپ نے دریاؤں کے پانی کی بات کی کہ وہاں پر کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اتنی کم ہے, یہ ہے. تو یہ ہمارے ملک کے اندر دولت تو بہت ساری ہے, لیکن دولت کو مینج کرنے کے لیے جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ کام نہیں کر رہی. انیفیشنسی سب سے بڑی یاد ہے, اسپیشلائزیشن کی سخت ضرورت ہے. تو یہاں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, تو یہ بات صحیح نہیں. دیکھیں الو تو نہیں بیٹھے, میں یہ نہیں کہتا کہ الو بیٹھے, وہ تو ہم ایک استعارن بات نہیں, الو تو دیکھیں نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی غلطی تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک سی ایس ایس کے ایگزام میں آئے ہیں اور وہ ایک سسٹم میں آ گئے. غلطی تو ہم لوگوں کی ہے یا حکومت کی ہے کہ وہ سسٹم کو چینج نہیں کیا. دیکھیں ان لوگوں کو میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں ٹریننگ پہ جاتا ہوں, کافی انٹریکٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سرونٹس کے, جن کے 19 سے 20 اور 20 سے 21 میں پروموشن ہوتی ہے. وہ دے آر گڈ پیپل. اب ان سے میں نے کئی دفعہ وہ سروے کیا, کانفیڈینشیل سروے کیا کہ آپ کیوں گورنمنٹ سروس میں آئے اور آپ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے, اس قسم کے بہت سے سوال. اور میں نے دیکھا کہ یہ بات اس طرح کی ہے کہ ایوری ون وانٹس ٹو ورک, لیکن سیٹ اپ میں کام کرنے کا نہ ریوارڈ ہے نہ پنشمنٹ ہے. تو وہ آپ اگر کوئی بندہ واقعی آنیسٹلی کچھ سرو کرنا بھی چاہتا ہے, وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کی پرفارمنس پر ریوارڈ نہیں ہے, اور اسپیشلائزیشن گورنمنٹ میں نہیں ہے. اسپیشلائزیشن نہیں ہے. آپ مطلب گورنمنٹ اگر فرض کو یہ کہنا کہ جی ہم نے جو ابھی پرپوزل دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, میں نے حال ہی میں اس میں ہم نے کہا کہ یار جی ان سروس جو ہیں ان سب کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان کو کہیں گے یار یہ 24 ایریاز ہیں, بیسڈ آن یور ایجوکیشن, بیسڈ آن یور انٹرسٹ, بیسڈ آن یور ان سروس کورسز, آپ اس میں سے جو ایریا پکڑنا چاہیں وہ پکڑنے, اور فیوچر میں آپ اسی ٹریک کریں گے, آپ کمپیٹ اسی پہ کریں گے. تو مطلب سیدھی بات ہے کہ آپ اگر ان کو اپنے پروفیشن میں ڈالیں گے تو وہ ڈیلیور کرنا شروع کریں گے, سال نہیں 2 سال بعد 3 سال بعد. لیکن اگر آپ بنیادی طور پہ ان سے کام نہیں لیں گے تو یہ ہوگا. تو اینی وے, ایک تو یہ ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی پوسٹ پہ کسی کو اپائنٹ کرنے سے پہلے اس کی پچھلی پوسٹنگ کا جو کہ 3 سال یا 5 سال ہونی چاہیے, اس کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کو میجر کرنا چاہیے, جو ہم نے پرفارمنس ایویلیویشن کے اوپر رکھا, اور آپ اس کو اس حساب سے کمپیٹیٹیو بیسس پہ وہ کریں. اس پہ ہم نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہاں کہ جی اس کو کہا کہ فکس ٹینیئر ہونا چاہیے, 5 سال کے لیے آپ ایک پوسٹ پہ جائیں, اوپن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. آپ کو مطلب آپ اگر فرض کرو کسی پوسٹ پہ ہیں اور آپ 5 سال پورے ہونے والے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ جی نیکسٹ کون سی پوسٹیں آ رہی ہیں اس اگلے گریڈ کی, اور آپ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کہاں ہیں, اور آپ جب اپلائی کریں تو وہاں پر کمپیٹیٹیولی آپ کو اسیس کر کے ڈالا جائے. ہر لیول پہ آپ کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کمپیٹیٹیولی بیٹر ہیں دوسرے سے, کیونکہ آپ نے ایک ٹاسک ہے, ہر جاب ایک ٹاسک ہوتا ہے, یہ جنرل نہیں ہوتا. کہیں آپ نے لا اینڈ آرڈر رکھنا ہے, کہیں آپ نے پروڈکشن بڑھانی ہے, کہیں آپ نے ایفیشنسی بڑھانی وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے وہ بہت ضروری ہے. جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی اگر ایک چیز نافذ ہو جائے تو بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو 5 ایئرس تک ایک لازمی 3 to 5 ایئرس ایک آفیسر ایک جگہ پہ جب اپوائنٹ کیا تو اسے آپ وہاں رکھیں. جی بالکل. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی ایکسپرٹیز بھی اس میں ڈیولپ ہوگی, اس کی نو ہاؤ بھی بڑھے گی اس حوالے سے. اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے بعد بھی ایک اس کے سامنے ایک کلیئر پاتھ ہو کہ اب اس نے آگے جو ہے کہاں پہ جانا ہے وہ آپٹ کرے,
اپنی اسکل کی بیس پہ، اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ، اور وہاں پہ اور لوگ بھی جو انٹرسٹڈ ہیں وہ اپلائی کریں، کمپیٹیٹیولی اس کو اسیس کیا جائے، اور پھر جو بیٹر پرسن جو ہوگا، جو بیٹر ہے اس فیلڈ کے اندر، اس کو یہ پوسٹ دے دی جائے. تو اس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر. ابھی مطلب جو اب کوشچن پھر یہ آ جاتا ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. نمبر 1 نیپوٹزم. اچھا نیپوٹزم یہ ہے کہ میں نے بہت سے آفیسرز دیکھے ہیں جو بہت اچھے آفیسرز ہیں، اور وہ اچھی پوسٹنگ اس سے نہیں لے سکتے کہ ان کا پبلک ریلیشننگ ان کی اسٹرانگ اچھی نہیں، ان کو ان کی پرفارمنس کے اوپر نہیں بلکہ ان کے تعلقات ٹی سی اچھے نہیں کرتے، جو بھی اس کو آپ کے استعمال کر لیں. تو یہ بڑی پرابلم ہے کہ اچھے آفیسرز کو ہم استعمال نہیں یہ کر ویسے سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچھا پرفارم کرنے والا ہوتا ہے، جو مطلب ایک آنیسٹ آفیسر ہوتا ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جو ٹی سی وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں کرنے کا جو ہمارے ساں کلچر بن گیا. عام طور پہ وہ لوگ یہ زیادہ کرتے ہیں کہ جو یا تو وہ جو ہے نا انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، یا وہ کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کوئی ان کا مسئلہ ہے. تو وہ لوگ زیادہ اس چیز میں ان ہوتے ہیں، اور جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو تو اپنے کام سے غرض ہوتا ہے، اور اس پورے سسٹم میں وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی حال ہی میں 2-4 سال پہلے ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے، میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلکہ ایک آن لائن پروگرام پہ انہوں نے کہا کہ میں سیکرٹری ریٹائر ہوا ہوں اور میں ابھی بھی کوئی تقریباً 40 سے 45 بورڈ کا ممبر ہوں. اچھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ پبلک ریلیشن کے بڑے اچھے ہیں تو وہ بورڈ کے ممبرز ہیں. تو بیسیکلی یہ نہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن ہے، وہ ان کی پی آر ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو پرفارمنس زیادہ پی آر دیکھی جاتی ہے، ہاں وہ میٹر کرتی ہے. اچھا نیکسٹ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر چکا ہوں ابھی آپ سے کہ بھی کیا کہ ریکروٹمنٹ اور سلیکشن، ایک تو ہے نا ریکروٹمنٹ ایٹ دا ٹائم آف گیٹنگ انٹو اے جاب، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو پوسٹنگز ہیں نا کہ آپ وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، جس کو میں نے کہا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ جب ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو زیادہ آپ کو صحیح ملیں گے. نیکسٹ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پروفیشنلزم کی طرف جانا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں، جو تقریباً 34 منسٹریز ہیں، کچھ اور ایسے ادارے ہیں جن کے ہیڈ جو ہیں وہ عام طور پہ سول سرونٹس لگتے ہیں، وہ آپ امیجیٹلی پہلا کام تو یہ کریں نا کہ ان کو ہیڈس کو آپ پروفیشنل سے بھر دیں. کیونکہ چاہے آپ کو پی ایچ ڈی ملتا ہے، پی ایچ ڈی لینے، جہاں پر چارٹر اکاؤنٹنٹ ملتا ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ، جہاں میڈیکل ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں وہ لینے، جہاں انجینئرنگ کا پی ایچ ڈی ملتا ہے وہ لینے، جہاں پر کنسٹرکشن کا ملتا ہے، جہاں پر انفراسٹرکچر کا ملتا ہے، واٹ ایور you have to find out. اور وہ آپ اوپن میرٹ پہ let people contest and so on, preferably from within the system, کیونکہ باقی سسٹم کو وہ سمجھتا ہے. اور اگر within the system نہیں مل رہا تو پھر آپ آؤٹ سائڈ سے اس کو کریں. یہ بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے کہ یہ اس کے بغیر چینج ہونا چاہیے، چینج اوپر سے ہونی چاہیے کہ اوپر جو بھی یہ ٹاپ لیول پہ جو سیکٹریز ہیں وہ کمپیٹنٹ ہوں اور اس فیلڈ سے متعلقہ ان کی اسکل ہو، نالج ہو، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی جب اوپر سے یہ چینج آئے گی تو پھر نیچے امپیکٹ ہوگا. وہ سارے پروفیشنلز جو فوری طور پہ کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے شروع کریں کہ ایسا امبریلا بنائیں کہ پروفیشنلزم کی اوپر والا پروفیشنلزم. نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو کیڈر ہے نا کہ یہ کیڈر آفسر نان کیڈر آفسر، یہ انگریز نے ایک سسٹم بنایا تھا. اس سسٹم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بھی کمی تھا، امام مسجد بھی کمی تھا. انگریز نے خاص کر ہمارے نظام میں ایسی ڈفرینس کلاسیں پیدا کی تھیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کلاسز نہیں ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر بڑی بڑی کلاسز ہیں، راجپوت ہے، شودر ہے، فلاں ہے وغیرہ ہے. پاکستان کے اندر کلاسز پریکٹیکلی نہیں ہیں، پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. ٹوانا جو ہے پٹھانوں سے شادی کر رہا ہے، پٹھان جو ہے سعیدوں میں شادی کر رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. شادی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو کہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ سعیدوں سے باہر نہیں کرنا، اب تو خیر بالکل ختم، سسٹم چینج ہو گیا. اب یہاں تو کلاس سسٹم ختم ہو گیا، لیکن آپ کے سول سرونٹ کے اندر کلاس سسٹم بہت زبردست ہے. نمبر 1 سسٹم کیا ہے کہ جی یہ کیڈر آفیسر ہے اور یہ نان کیڈر ہے. نان کیڈر پی ایچ ڈی ہو
نان کیڈر انجینئر ہو لیکن وہ بی اے کا کیا ہوا ہے CSS کے اندر، آپ کی ویلیو نہیں. تو یہ ختم کرنا چاہیے. اور وہ نان کیڈر کا بات وہی ہے کہ جب آپ سلیکشن کرتے ہیں وہ اس کو سب کو پروفیشنلی لے لیتے ہیں تو پھر یہ کیڈر نان کیڈر کے ختم ہو گیا. اور جو ایگزسٹنگ ہے ایگزسٹنگ کو اب آپ ختم کر دیں. مشرف نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ اس نے نان کیڈر اور نان کیڈر دونوں کو ان سروس ٹریننگ کے اندر ایکولی انٹر ہونے کی اجازت تھی. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. وہ اس نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم تمام پوسٹوں کے لیے پروموشن کے لیے اس کو کریں. اور یہ بنیادی جو لاز ہیں تو اس کو چینج کرنا پڑے گا اور اس پہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا نیکسٹ از کہ کسی بھی پوسٹ پہ آنے کے لیے ایکسپیرئنس کا ہونا بہت ضروری ہونا چاہیے کہ وہ اس کام کو کیا ہونا چاہیے. نیکسٹ از یہ ہے کہ کوالیفیکیشنس کو آپ ہمیشہ اسٹینڈرڈس بنائیں کیونکہ آپ جب پروموشن کرتے ہیں تو ایکسپیرینس کو بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن کوالیفیکیشن کو دیکھیں. کوالیفیکیشن کا مطلب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوالیفیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے آج سے 30 سال پہلے ایک ڈگری لے لی تھی تو کوالیفیکیشن ہوگی. qualifications should be in terms of the training courses. دیکھیے آرمی کے اندر میجر سے کرنل بننے سے پہلے وہ 40 کے 50 سے زیادہ نہیں سوری لیفٹیننٹ سے میجر بننے سے پہلے وہ تقریباً 30 سے 40 کورسز کرتے ہیں. 30-40 کورسز رائٹ. ہمارا گریڈ 17 سے 18 کوئی اسٹرکچر میں ایسا کورس ہے ہی نہیں سوائے وہ ان سروس 2 مہینے کا جو کورس ہے. کوشچن بیسک. ہاں جی. اب بات یہ کہ آپ نے اگر اس جو ہے کوالیفیکیشن میں جب یہ کورسز کو کوالیفیکیشن کا حصہ بنا لیں گے کہ یار یہ کورسز کرو گے تو تم یہ ہوگا, یہ کورسز کرو گے تو یہ ہوگا, تو پھر لوگ کورسز بھی کریں گے, کرنٹ بھی رہیں گے اینڈ سو آن. اور آج کل سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے کورسز بہت یوزڈ ٹو بی ایکسپینسو کہ آپ نے کورس ارینج کرنا ہے انہوں نے ریزیڈینشیل. آج کل آن لائن کورسز ہوتے ہیں, فلیکسیبل ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی. اب وہ کورسز آپ کروا لیں کہ جی تم نے یہ کورس مکمل کرے, وہ کورس کوالیفائی کر لیا, ٹھیک ہے جی یو آر کوالیفائی. تو وہ آج کل یہ چیز بہت کاسٹ افیکٹو ہو گئی ہے, اس کو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. اور نیکسٹ از کہ جو ہر سلیکشن اور ہر پوسٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ ایک بورڈ کے تھرو ہونا چاہیے. جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس کو ذرا میں اور اسٹرکچرڈ کروں کہ بورڈ بیٹھ کے وہ کہے گا کہ جی یہ ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا یہ ڈی جی اس کو اپائنٹ کر رہے ہیں یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری اپائنٹ کر رہے ہیں, اور اس بورڈ اس کو کہتا ہے کہ اچھا لکھ کے دو, یا بورڈ اس کو بتاتا ہے کہ یار دیز آر یور ٹارگیٹ فار نیکسٹ 5 years. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی ہاں تمہارا ٹارگیٹ اگر سینئر لیول پہ ہے تو کہ بھی تمہارا ٹارگیٹ, اب آپ منسٹری آف کامرس کے سیکرٹری کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں, اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ منسٹری آف کامرس آپ جائیں تو چپراسی لے کے سیکرٹری تک آپ کو ایک بھی کامرس کا ایکسپرٹ نہیں ملتا, اور آپ ایک منسٹری چل رہی ہیں. حالانکہ کامرس ایک بڑی اسپیشلائز ہوا ہے. آپ کامرس کے سیکرٹری کو کہیں کہ بھائی اس سال ہماری ایکسپورٹس 32 بلین تھی, آپ کے 5 سال کے اندر اینول $5 بلین کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے, ٹارگیٹ ہے. ٹارگیٹ کا سسٹم. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے جب پلاننگ کمیشن میں تھے تو ہم نے منسٹری کو بلا کر یہ کہا تھا کہ ہم یہ ٹارگیٹ, تو اسے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں, بڑا مزاق تھا. اچھا اس میں یہ جو ٹارگیٹ کا سسٹم آپ بتا رہے ہیں, کیا ابھی کوئی ایسے ٹارگیٹ سیٹ ہوتے ہیں؟ ابھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ویلیو نہیں ہے. اچھا اچھا. نہ ان کی پروموشن میں اس کی کوئی ویلیو ہے, نہ ان کی انکریمنٹ میں کوئی, لیکن یہ ہے کہ اس کو اچیو کر لیتی ہے تو کوئی فائدہ کوئی نہیں. ہاں دیکھیں نہیں کرتی تو کوئی پنشمنٹ نہیں. ٹھیک. اگر آپ نے ٹارگیٹ دیے ہیں تو ساتھ آپ نے ریوارڈ اور پنشمنٹ ضرور. اگر اس بندے نے سال کے $5 بلین کے حساب سے ٹریڈ بڑھا کا ایکسپورٹ بڑھا دی ہے تو آپ کو اس کی سیلری بھی اسی طریقے سے بڑھانا چاہیے. $5 بلین حکومت پاکستان کی ارننگ بڑھ رہی ہے ڈالرز میں, تو اس کو بھی تو اس میں سے 0.0001% دے دے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اور اگر وہ 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے 5 بڑھنے کی بجائے 2 کم ہو گئی ہے تو اس کو پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیموٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز. تو وہ بورڈ کی سلیکشن از ویری امپورٹنٹ کہ وہ بورڈ باقاعدہ اس کو دے گا کہ یار ٹارگیٹس فکس کیے گئے. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ, ہم جو ابھی بات کر بھی رہے ہیں, پرفارمنس ایوارڈ. پرفارمنس ایوارڈ منسٹری کو بھی ملنا چاہیے, تمام منسٹری کا کلیکٹیو ہونا چاہیے. جس منسٹری نے ایک سال میں ایکسپورٹ بڑھائی ہے
یا کسی اور ایریا میں کام کیا ہے تو منسٹری کو ایک لم سم ایوارڈ ملنا چاہیے کہ یار اس منسٹری کو ہم نے اس کا بڑا زبردست 5 کروڑ 10 کروڑ کا ایوارڈ دے دیا. ہاں اس کا بڑا ایک پازیٹیو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا انوائرمنٹ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کا. جب آپ کو نظر آتا ہے کہ یار آپ کی پرفارمنس کو اکنالج کیا گیا, جب بعض اوقات سمپل اکنالجمنٹ بھی بہت پوسٹ کر دیتی ہے اور ساتھ اگر ریوارڈ بھی ہو جائے. اور یہاں پہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جو ریوارڈز اگر ہیں بھی تو وہی وہ انہی کو مل رہے ہیں کہ جو جن کے پی آر اچھی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ منسٹری کو ایوارڈ ملے گا اور منسٹری میں ہر اس بندے کو ایوارڈ ملے گا جس نے سال کام کیا, تو لوگ منسٹری کے اندر سے 6 مہینے کے بعد ٹرانسفر نہیں کرائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ہم نیکسٹ منسٹری میں جائیں گے تو ہمیں وہاں ایوارڈ ویسا نہیں ملے گا, تو ہم یہاں سال پورا کریں واٹ ایور. ایک تھوڑا سا دوسری بات یہ کہ ایوارڈ انڈیویجولز کا ایوارڈ بھی ہے, کلیکٹیو ایوارڈ بھی ہے. یہ اس کے بغیر پرفارمنس ایوارڈ کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز نہیں بڑھتی. آپ اینول انکریمنٹ بند کر دیں. اینول انکریمنٹ جو ہے نا, دیکھیے 2 ریزن سے انکریمنٹ دیا جاتا ہے. ایک انکریمنٹ ہوتا ہے انفلیشن ایڈجسٹمنٹ, 4% انفلیشن ہو گئی, آپ 4% انکریز دے دیں تاکہ یہ بندہ جو ہے نا یہ فائنینشلی ورس آف نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی, وہ آپ کر سکتے ہیں. 4% دیں یا 2% دیں, وہ آپ ضرور کریں. لیکن یہ تو خیر انفلیشن ایڈجسٹمنٹ ہے. باقی پرفارمنس ایوارڈ جو ہے نا وہ جو چاہے 1 انکریمنٹ 2 انکریمنٹ, میں انکریمنٹس میں بلیو نہیں کرتا, میں بلیو کرتا ہوں لم سم ایوارڈ, کیونکہ انکریمنٹس کی وجہ سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کا بجٹ پہ بہت ہیوی پڑتا ہے, دوسری بڑی بات ہے کہ جو اس کو لم سم ملتا ہے اس سے جو خوشی آتی ہے, اس کو جو پلیجر ملتا ہے یا جو اس کو فائدہ ملتا ہے کہ وہ کسی نے پلاٹ لے لیا, کسی نے موٹر سائیکل لے لیا, کسی نے گاڑی لے لی, کسی نے بیٹی کی شادی کر لی, وہ جو ان کی ضرورت ہے وہ انکریمنٹ بڑھانے سے نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ ایک تو ایوارڈ کا یہ میکینزم بھی تھوڑا امپروو کرنا چاہیے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ امیڈیٹلی دیکھنے والی ہیں اور جو کرنے والی ہیں. یہ ساری ڈویبل ہیں, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی زیادہ کو بہت بڑی اسٹرکچرلی کوئی بڑی چینج ہے, لیکن ان سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور ان سے بھی اچھا خاصی جو ہے نا ایک جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھے گی اور جو پرفارمنس ہے اس کے اندر بہتری آئے گی. بالکل. باقی جو ہم نے کہا تھا کہ جی 24 ایریاز کون سے ہونے چاہیے وہ میں بریفلی آپ کو کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ لسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ اس پہ آپ کے بھی ذہن میں سوال ہوگا کہ اس کی کیا ضرورت ہوگی. ایک ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ, ٹھیک ہے, جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ سی ڈی اے کی مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک وہ ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پھر ایسے ہی کوئی انجینئر سی ڈی اے کا ڈائریکٹر نہیں بن جائے گا جہاں ایڈمنسٹریشن کا. فارن افیئرس وی آل نو وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ہم اس کو ایز اٹ از کرتے ہیں. ہاور اس پہ تھوڑی سی چیز جو ہم نے پہلے بھی شاید ڈسکس کی ہے اور مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فارن منسٹری میں جانے والوں کی ٹریننگ کرنے کے لیے صرف ان کو فارن پالیسی نہیں بتانی, ہم نے ان کو ریمیٹنس انکریز کرنا بھی بتانا ہے, ہم نے ان کو اوورسیز جو پاکستانی ان کے کنٹری میں جاب کر رہے ہیں ان کی پروٹیکشن بھی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ایک ریسرچ کے دوران کہ انڈینز جو ہیں ان کے ورکرز کو دبئی میں زیادہ تنخواہ ملتی ہے پاکستانی ورکرز کو, انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہمارا رول ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. ہم انڈیا کے جو امبائر تھے تو انڈیا کی منسٹری بڑی ایکٹیو ہوتی تھی. جی ہاں, فارن منسٹری ہماری جو لوگ فارن منسٹر صاحب تو غائب ہوتے تھے, یعنی لوکل جو ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہاں پہ جیسے آم کا معاملہ تھا, یعنی جو مینگو کا بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ گلف کے اندر, تو ہم کہتے تھے کہ ہماری منسٹری کہاں ہے, یہاں پہ تو ان کو فیسٹیولس کروانے چاہیے, بہت لوگوں کو دیکھ کے آنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اور اچھے طریقے سے, لیکن کوئی یہاں پہ ہوم ورک نہیں, کچھ نہیں, کیونکہ وہ ہمارے ایمبیسڈرز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بزنس کو سوچیں, وہ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور آج کل کا دیکھیں چائنا کا منسٹر پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بھی 2-4 کروڑ روپے کا بھی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, وہ منسٹری میں پہنچا ہوتا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچا ہوتا ہے کہ جی یار یہ آپ چائنیز لیں, دوسرے کنٹری نہ لیں. ہمارے منسٹر جو فارن وہ ہیں منسٹر ایڈوائزرز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ٹرین ہونا چاہیے. وہ اچھا. نمبر 3 جو ہے اوورسیز امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, کہ اچھی سیلری کے, اگر فرض کرو پرتگال میں ہمارا امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے اور پرتگال کی یونیورسٹیوں کو پروفیسر چاہیے اور ان کو پتہ ہے بڑا اچھا پیکیج ہے, تو فوراً یہ انفارمیشن پاکستان میں پہنچائیں کہ یار انڈینز آ رہے ہیں, آپ پاکستانی بھی اپلائی کریں. اسی طریقے سے جو لوگ وہاں پر یونیورسٹی میں کر رہے ہیں ان کو اگر کوئی
सैलरी को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो उनको प्रोटेक्शन दें मिनिस्ट्री, ताकि उनकी सैलरी इंक्लूड। सो एनीवे, फॉरेन अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा मुल्क में आप पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम है, वो चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया, ये सेपरेट होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस किया, ये सेपरेट होना चाहिए। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी मैं समझता हूँ इकट्ठे हैं, दोनों साथ हैं, क्योंकि लिंक्ड अप है और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वाटर सिक्योरिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वाटर को किस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना है। का आपने रिचार्ज पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था, और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है, बहुत बड़ा इशू है। और इंडिया के साथ जो हमारे हैं उससे इतना, वो आप देखें 3 महीने मानसून होती है, 3 महीने इंडिया पानी रोक नहीं सकता। हम अगर वो 3 महीने के अंदर 75% पानी आता है 3 महीने में, अगर हम किस तरीके से वो अंडरग्राउंड 3 महीने के पानी को हम कर लें, तो हमें इंडिया को बंद कर दो, को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 3 महीने तो रोक सकता ही नहीं है। उसके पास वो तो आएगा ही आएगा, वो तो लाजमी। बाकी 9 महीने अगर वो नहीं भी देगा तो हमारे पास अपना रिजर्व होना चाहिए। अब सोलर आ गया, अब हर जगह पे हम ट्यूबवेल लगा सकते हैं, बिजली की लाइन की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि इस पे तमाम इंटरनेशनल इदारों ने वार्निंग्स दी हुई हैं, और इस पे डेवलपमेंट बजट के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब मजाक है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई हम उसको इस तरीके से, और वो एक्चुअली इसमें मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि ये नेशनल लेवल पे ना ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है मिनिस्ट्री को अलग ऐसा डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन कि देखिए पानी जो है ना कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसमें 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो ये कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में होनी चाहिए, हर घर का पॉलिसी हो, हर घर में वो सिस्टम लगाया जाए। हाँ, हर घर का तकरीबन आप देखें तो जितना मैंने कुछ एस्टिमेट लगाए थे, तकरीबन 6 से 8 महीने का पानी तो आपको बारिश से मिल सकता है। आप स्टोरेज बनाना चाहिए। नंबर 2 ये है कि जो पानी आपके घर से निकलता है उसको ज़मीन के अंदर जज़ब करने के लिए वो जो आजकल टेक्नोलॉजी शुरू की है वो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे वेल बनाएं कि पानी कहीं दूर जाए ना, कि ज़रूरत पड़े तो आपको करीब। तो बताइए इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं। प्लस ये है कि गांव के लेवल पे पांड्स हुआ करते थे, वो नहीं है। क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पांड्स होने चाहिए। हर गवर्नमेंट का होना चाहिए कि जी हमने किस तरीके पानी को स्टोर करना है। ये हाउसिंग कॉलोनीज जो है इनको पाबंद किया जाए कि तुमने सारा का सारा पानी जो है ना रोक के रखना है। वो मुझे पता चला था कि हाउसिंग कॉलोनी पे फाइन कर रहे थे कि तुमने क्यों पानी रोका हुआ है। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था। उनको कहें कि जी आपकी कॉलोनी से पानी बाहर नहीं आना चाहिए, आप अंडरग्राउंड इसको रखें और नीचे से निकालें। तो ये चीजें तभी होंगी जबकि प्रोफेशनलिज्म आएगा फूड एंड वाटर सिक्योरिटी के अंदर। एनर्जी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इस पे बहुत बातें हैं। सोलर भी आ गया है। आप देखें सबसे बड़ी बात है सोलर एक बहुत बड़ा खजाना है। सही बात। पाकिस्तान का एरिया आप देखिए और अगर बिजली को कैलकुलेट करें तो जितने मेगावाट बिजली पाकिस्तान की सरफेस से बन सकती है, हमारी ये दुनिया के ग्लोब को 25,000 ऐसे ग्लोब होना उसकी बिजली भी आप दे सकते हैं। अब बात यह कि जब ये दौलत आ गई है, ये पेट्रोल की तरह ये सोलर की दौलत आ गई, तो बाकी सारे काम छोड़ें, इसको डेवलप करें और डेवलप करें। आप ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं, जंगलों में बनाएं, पहाड़ों में बनाएं, कहीं भी बनाएं, क्योंकि अब तो आपको मसला ये नहीं रहा ना, सोलर है, सोलर पंप लगा के पानी कहीं से निकालें, वहीं से सोलर से आप चलाएं। वो नेटवर्क होता था एक पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ वो खत्म हो गया। तो आपका तो इनकलाब आ गया है। अब सिर्फ ये है कि आपके दिमागों में इनकलाब चाहिए कि एनर्जी मैनेजमेंट को किस तरीके से करें। फिर एनर्जी मैनेजमेंट में आ गया है जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हालांकि मैं समझता तमाम सरकारी दफ्तर जो है अपनी कूलिंग जो है जियोथर्मल से करें, ऐसी की जरूरत ही नहीं। बट एनीवे सोलर इतनी ज्यादा आ गया है कि आपको शायद उस तरफ सोचने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसको मैंने हार्वेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैनेज करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लोकली पैनल की प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन एक बड़ा ऑनगोइंग है, इसके ऊपर बहुत स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सही तरह समझ सकते हैं कि हेल्थ को किस तरह चलाना चाहिए। डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिकल, वो तो मेडिकल स्किल होती है। अच्छा, एजुकेशन में 2 है हमारे, एक हायर एजुकेशन है, एक हम इसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, लेकिन वो है स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन के ऊपर बड़ी कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि 90% बच्चे जो हैं उनको स्किल चाहिए होती है 8वीं 9वीं क्लास में। कह रहा था कि तीसरा स्किल्स की एजुकेशन है, तो वो रेगुलर एजुकेशन के साथ स्किल एजुकेशन बहुत जरूरी है।
اس کو میں ایک بنایا جا سکتا ہے, ہونا ہی چاہیے. اسپیشلائزیشن میں آپ چلے جائیں, ایف ایس سی تک ایک بندے کے پاس کم از کم ایک اسکل یا 2 اسکل یا 3 اسکل ہونی چاہیے, اور ڈپینڈنگ آن ہز ایپٹیچیوڈ. اگر آئی ٹی کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے آئی ٹی, میں دیکھا تھا کہ جاپان کے اندر وہ اپنے پرائمری اپنے بچوں کو کئی سکلز, یعنی جو بیسک سکلز ہیں الیکٹریشین کی, یہ پلمبر ہو گیا, یہ بھی سکھاتے ہیں ساتھ. جی بالکل, تو یعنی ہینڈز آن ان کے سکلز سکھاتے ہیں. ہم نے اس پہ کام کیا, اور تقریباً 25 ایسی سکلز ہیں جو میجر, جو کہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہیں, پاکستان میں بھی وہ بہت ضرورت ہے. وہ 25 ایریاز جو ہیں اس کے اوپر اسکل ایجوکیشن اسکول لیول پہ ہونا چاہیے. ہائر ایجوکیشن کا جو فوکس ہے نا وہ بہت بڑا ہے, ریسرچ ہے, اور اس کی مینجمنٹ میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہائر ایجوکیشن فری ہو, ہم کوشش کریں کہ ہائر ایجوکیشن سے پروڈکٹس نکلیں, انڈسٹری ڈیولپ ہو, مطلب انڈسٹری کے ساتھ ہاں وہ ڈیولپ کریں, اسکل والے جاب کریں, انڈسٹری اس کو لیڈ کرے اور اس کو انپٹ دے, تاکہ جو ہے جو لوگ بھی تیار ہوں وہ انڈسٹری ریڈی ہوں. جی اصل بات. اچھا, ہم نے پھر رکھا پبلک کارپوریشن. پاکستان میں تقریباً 309 کے قریب پبلک کارپوریشنز ہیں, اور اس میں سے 100 پتہ نہیں کتنی بڑی لاسز میں جا رہی ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں. اچھا, پبلک کارپوریشن میں بھی اگر آپ جائیں تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ آج ڈائریکٹر محمد حسین صاحب تھے, کل ڈائریکٹر عامر صاحب تھے, پرسوں سید غلام احمد تھے. اس طریقے سے لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں. اسپیشلائزیشن نہیں ہے. حالانکہ پبلک سیکٹر مینجمنٹ بڑی ایفیشینٹ ہو سکتی ہے اگر آپ پی آئی اے ہے, ریلوے اینڈ سو آن, اگر آپ ان کے اوپر ایکسپرٹ ہونا چاہیے, ایم بی اے ہونا چاہیے. نیپوٹزم ہے یہاں پہ, سرکاری بھرتیاں ہیں, ہاں وہ بڑی گڑبڑ ہے. اس طریقے سے نیکسٹ از میڈیا کمیونیکیشن انفارمیشن, وہ تو اب آپ کو تو چھائی ہوئی ہے, اس کے لیے ایکسپرٹس کے بغیر بات ہی نہیں بن سکتی. اب دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا کہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا تھا, پھر 50-100 ٹیلی ویژن اسٹیشن ہو گئے, اب ہزاروں ٹیلی ویژن اسٹیشن ہو گئے. اب ٹیلی ویژن سے نکل کے وہ آ گیا ہے یوٹیوب اسٹیشن, اور فلاں آ گیا وہ. تو اب آپ دنیا چینج ہو گئی. اب اس ساری دنیا کے اندر ریگولیشن بھی چینج ہو گئی ہے, اس کے اندر اس کی پروموشن بھی چینج ہو گئی ہے, اس کا اکنامک امپیکٹ بھی چینج ہو گیا. یوتھ افیئرز, اب ہر کوئی بات کرتا ہے جی 63% یوتھ, 63%. آپ اس کو مینیج کرنے کے لیے ایکسپرٹ چاہیے. ہو گیا رہا ہے کہ چونکہ جنرل لوگوں کو آپ بٹھا دیتے ہیں, وہ 2 سال کے لیے آئے, 1.5 سال کے آئے, وہ چلے گئے, وہ یوتھ کے لیے پروگرام. بڑی انٹرسٹنگ, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ طرح کے ڈرگ ایڈکشن, اور پھر وہ جو فحاشی اور یعنی وہ سب چل رہا ہے. تو جیسا آپ نے کہا کہ اگر سپورٹس کا ایک نیشنل ڈرائیو ہو کہ ہم نے سپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے, جی بالکل, تو یعنی جو ینگ لوگ ہیں ان کی انرجی اس ایک پازیٹیو طریقے سے آپ اس کو کنزیوم کریں گے, ان کی ہیلتھ پہ بھی, ان کے مینٹل ڈیولپمنٹ میں بھی بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کا. تو یہ کام جو ہے ایک اس طرح کے لوگ ہوں جو کہ جانتے ہوں کہ یوتھ کو ہمیں کیسے انگیج کرنا ہے. لیکن یہاں پہ تو یوتھ جو ہے وہ تو بس بیچاروں مددگار ان کو چھوڑا ہوا ہے, وہ پھر اوپر سے وہ جاب لیسنس ہے اور ڈپریشن ہے, تو وہ ڈرگس کی طرف اور پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا, وہ اولمپکس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ $2 بلین لگا کے ایک لڑکی کسی ایک چھوٹے سے کنٹری کی, اس نے کوئی ہائی جمپ یا کسی میں گولڈ میڈل لے لیا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2 بلین جو ہے نا, اب یہ کنٹری اس 2 بلین سے 10 بلین بنا لے گی, بیکاز ایکسپورٹس بڑھے گی, ٹورزم اس کنٹری کا بڑھے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بیسیکلی یوتھ پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں ان کے اسپورٹس پہ, یہ آپ انٹرنیشنل جب اس پہ جاتے ہیں, ہیلتھ اپنی جگہ پہ, سوسائٹی میں ایک پازیٹیو وہ الگ اپنی جگہ پہ, لیکن انٹرنیشنلی آپ اس کو اپنی کنٹری کو جو ایک پازیٹیو امیج دیتے ہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ادروائز لوگ سارے آپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے یوتھ کو کے اوپر لگانا بہت امپورٹنٹ ہے. اور صرف یوتھ کا صرف ایک چیز, یوتھ کا صرف اسپورٹس ہی نہیں ہے. یوتھ کی سب سے بڑی بات ہے کہ نیشنل لیول پہ اس کی جو ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, نیشن کیسے بننی چاہیے. دیکھیے, میں انڈیا جب آزاد ہوا ہے تو انہوں نے اپنی زبان وہ سنسکرت زبان انٹروڈیوس کر دی. انہوں نے اردو کو چھوڑ دیا کہ یہ تو عربی کے وہ ہے, رائٹ. انہوں نے انڈیا کا نام بھارت رکھ دیا. انہوں نے جو کچھ چیزیں اس طریقے سے کی. ہر کنٹری جب آزاد ہوتا ہے تو اپنی یوتھ کو اس کنٹری کی جو بیسک تھیم ہے اس کے اوپر فوکس کراتا ہے, یوتھ کو کرواتا ہے کہ آنے والی جنریشن. ہمارے یہاں اس میں بڑا پرابلم آ رہا ہے, جو بڑا سیریس پرابلم ہے, کہ ہماری جو او لیول اے لیول کی جنریشن ہے وہ تو ہم صرف باہر کی مارکیٹس کے لیے بنا رہے ہیں. جو او لیول اے لیول کرتا ہے وہ انگریزی اچھی بولتا ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے. وہ تو یہ بڑی غلط ہو رہا ہے.
کہ بڑے جو اچھے خاندانوں کے لوگ, جو کھاتے پیتے خاندانوں کے لوگ ہیں, وہ سارے باہر چلے گئے ہیں, اور جو بیچارے وہ ہیں وہ نیچے رہ گئے ہیں. پھر اس میں سے غریب, اور جو غریب ہیں وہ مدرسے میں چلے گئے ہیں جہاں فری ایجوکیشن. تو یہ ہم نے جو یوتھ کو ڈیوائڈ کیا, بڑا غلط کام کیا, اس کے اوپر بڑا سیریس کام کرنے والی بات. پھر نیکسٹ از فائنانس اینڈ بجٹ. ہمارے یہاں دیکھیں بجٹ جو ہے نا وہ منسٹری آف فائنانس بنا رہی ہے. فنائی بجٹ بیسیکلی ایک الگ منسٹری, اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لیول پہ کرنٹ ہونے چاہیے, وہ جو ویب سائٹ پہ بھی کرنٹ ہونے چاہیے اور پبلک کے بھی کرنٹ ہونے چاہیے کہ یار یہ پچھلے سال کا بجٹ جو تھا اس میں سے کیا پیسہ کہاں لگا تھا اور کہاں کہاں پہنچا. اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے, گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں. تو وہ الگ اسپیشلائزیشن ضرورت ہے. یہ اسپیشلسٹ کا کام ہے, یہ جرنلسٹ کا کام ہے. پھر آگے جی ہیومن ریسورس مینجمنٹ, وہ جنرل سی بات ہے, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. وہ آپ کی ہر جگہ پہ دیکھیں 11 ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں 11 میجر ایریاز آتے ہیں, جس میں موٹیویشن آتا ہے, جس میں ویلفیئر آتا ہے, جس میں انڈیویجولس کی اپنی آفس اسپیس انوائرمنٹ آتا ہے وغیرہ وغیرہ, سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, سائیکولوجیکل ہیلتھ اینڈ سو آن. تو وہ آپ کو جو فوکس کریں گے کہ جی یہ میرا آفیسر ہے, اس کی پرفارمنس میں کیسے امپروو کروں, تو آپ 11 چیزوں کو فوکس کریں گے کہ اس کو دوپہر کو کھانا بھی صحیح اچھا ملے, اس کو آنے جانے میں بھی آسانی ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی, یا اس کو ورک فرام ہوم اگر ہو سکتا ہے ورک فرام ہوم کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آ جاتا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ. یہ جتنے ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, اسکولز بن رہے ہیں, اور اس قسم کی جتنے بھی ڈیولپمنٹ, اس کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے کہ وہ ڈیولپمنٹ کا ایک وہ کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے اکانومی کے اوپر سے. پھر آ جائے آپ کا ٹیکسیشن اینڈ ریونیو. میں ڈو ناٹ ایگری ود FBR سسٹم. ٹیکسیشن ریونیو از اے اسپیشلائز چیز. دیکھیں ٹیکس کلیکشن از دا انکم آف دی گورنمنٹ, لیکن اس کا جو ایڈورس افیکٹ پڑ رہا ہے وہ فسکل پالیسی بتاتا ہے. اب آپ ٹیکسیشن کوئی پروفیشنلی دیکھا نا, دیکھیں آپ کا گورنمنٹ سرونٹ, آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں پینشن دیتے ہیں, رائٹ. اب آپ نے ٹیکس لینے میں ٹیکس کی کاسٹ لگا لی, پینشن دینے میں کر دی, تو وائی ناٹ آپ اس کو اس طرح مرج کریں کہ آپ اس کی تنخواہ سے 25% کاٹیں, ٹیکس نہ لیں, کہ بھائی کوئی ٹیکس تم سے نہیں, وہ تنخواہ اتنی ہی دیں جتنی اس کو ٹیکس کاٹ کے ملنی ہے. واٹ از دس کہ ایک حاصل دے گا, یہ بیکار کسی بات ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنے والی بات ہے. یہ اب پروفیشنلی کوئی دیکھے کہ یار یہ اس کا کیا رول ہے. ٹیکسیشن کا تو ایک بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے, جب بھی یہاں پہ IMF کا پروگرام لگتا ہے تو وہ ان کا زور ہوتا ہے بٹ ٹیکس کلیکشن. وہ تو شارٹ کٹ ہے نا, شارٹ کٹ. اب مسئلہ وہی ہے کہ اب وہ چیز چل ہی نہیں رہی, کوئی بزنس چل نہیں رہا, تو اس ٹیکسیشن کا جو ہے پھر ایک ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے. یہ بھی آپ اس مطلب جو اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا نا کہ یار دیکھیں کتنا ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن کتنی ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ اس وقت ہو سکتی ہے, کتنی ہے کہ جب ہم کچھ اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں 4-5 سال کے بعد جب کوئی بزنس ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر ہم ٹیکسیشن کو بڑھائیں. یعنی اس میں کوئی ریلیشن ہونی چاہیے کہ جو بزنس ڈیولپمنٹ ہے اور ٹیکسیشن کے. یہاں پہ مسئلہ ایسا بزنس جائے باڑ میں, وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم نے ٹیکس کو کھینچی جانا ہے, وہ اوپر سے پریشر آئی جاتا ہے. تو اور اس کی وجہ سے پھر اب تو پتہ یہ پچھلے دنوں بڑے پروٹیسٹ, ساری اتنی بھی چیمبرز آف کامرس ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی ایک لیجسلیشن پکڑ کے, اور جناب وہ جو ٹیکس انسپیکٹرز جو ہیں آپ پتہ نہیں کس گریڈ کے ہوں گے, یہ جا کے جناب تھریٹ کریں گے اور جناب وہ بزنس بند کر دیں گے. اور اصل میں تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا, اصل میں تو پتہ وہ لیں گے وہ جو چلے گی, اور بزنسز جو چل رہے ہیں وہ بھی ان کے اندر انٹرپشن آئے گی. تو یہ کوئی سینس نہیں ہے کوئی. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, یہ باتیر آیا تھا, اس نے ایک بڑی مزاح بات کی تھی, کہتے ہیں اگر آپ نے ملک کو تیز ترقی دینی ہے نا تو اپنا بزنس کیپٹل بڑھائیں. یہ جو اس دن ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام میں یہی کہہ رہا تھا, ایک صاحب بڑے وہ کہتے کہ یہ چور ہیں ان کو پکڑو. نہیں بات سنیں, چور وہ ہے جو حکومت کا پیسہ چرا رہے ہیں. بزنس مین اپنے پیسے سے آ کے کاروبار کرتا ہے اور بڑھاتا ہے اور انکم, اور آپ کو ٹیکس بھی دیتا ہے, امپلائمنٹ بھی دیتا ہے, اس کو آپ کیسے چور کہہ سکتے ہیں, رائٹ. اگر وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے یا کم دیتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ غلط بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں تو بڑا اسٹرانگلی اس چیز کے فیور میں ہوں کہ جب تک کوئی بزنس خاص ایک لیول تک نہ پہنچ جائے
جبکہ اس کی ریونیو جو ہے وہ 1 بلین سے اوپر ہو جائے سال کا، اس سے پہلے اس پر ٹیکس ہی نہ لگائیں، نہیں ہونے چاہیے، تاکہ وہ لوگ چھوٹے بزنس بڑھائیں. مطلب ٹھیک ہے نا، جس کی ایک بزنس بڑھ گئی ہے 50 کروڑ یا 1 بلین کی اس کی ٹرن اوور آ گئی ہے، پھر آپ اس پہ ٹیکس لگا لیں. لیکن یار 5 کروڑ 1 کروڑ جو بزنس پولٹری فارم کروڑ ہے آپ پہنچ جائیں گے یار تم پہ ٹیکس، یہ تو زیادتی کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیکسیشن کا جب بھی آپ پروفیشنلی اس کو ہینڈل کریں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں ٹیکس لگانا ہے کہاں ٹیکس نہیں لگانا. اور یہ چیز ہم بہت بڑا مس کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹیکسیشن از سورس آف ریونیو. ٹیکسیشن از ناٹ اے سورس. ٹیکسیشن کے تھرو آپ ریونیو انکریز کر سکتے ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیکسیشن کی بات آ رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ، جب آپ پبلک سیکٹر کی ہم بات کریں، گورنمنٹ کو بنیادی طور پہ چاہیے کہ پبلک سیکٹر سے ہی اتنا ارننگ کرے کہ اس کو ٹیکسیشن کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ ریلوے سروس اتنی اچھی کریں، آپ کے بہت بڑے بڑے آپ کے پاس یہ جو آپ وائٹ ایلیفنٹس بن ان سے آپ کمائیں، یہ کیش کاؤز بن سکتے ہیں آپ کی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس پر محنت نہیں کی ہے. بالکل آپ اس کو کریں. یا اور اینی وے پھر آ گیا جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ از سپوز ٹو بی منسٹری، اور منسٹری کا کام یہ نہیں ہو کہ وہ انتظار کرے کہ کب زلزلہ آئے گا تو ہمیں کام شروع کرنا ہے، بلکہ وہ سیلاب کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہو کہ وہ پہلے سے دیکھیں کہ یار کہاں کہاں سیلاب آ سکتا ہے. اگر زلزلہ آئے گا تو کون سے شہر میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے، کون سے کنسٹرکچرز ایسے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر کچھ اور اس قسم کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم اس کو اور سب سے بڑی بات ہے پریپیئرڈنیس. ڈیزاسٹر ایک دن آتا ہے لیکن اگر آپ تیار ہوں گے تو وہ ڈیزاسٹر چھوٹا ڈیمیج کو بہت کم کرتا ہے. اگر آپ تیار نہیں ہوں گے اور آپ کہیں گے ڈیزاسٹر آئے گا تو دیکھا جائے گا، دیکھیں آپ کو ایک ورک فورس تیار کرنی پڑتی ہے، آپ کو ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہے. دیکھیں آرم فورسز کی سب سے بڑی بات جو ہے، یہ آج کل تمام میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جب 2019 میں کشمیر میں پاکستان نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا، اس وقت سے اب تک پاکستان ایئر فورس ڈے اور نائٹ ایکسرسائز کرتی تھی. اس وجہ سے وہ تیار تھے، انڈیا والے تیار نہیں تھے. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے آپ کو نان سٹاپ ایکسرسائزز کرتے رہنا چاہیے، اور آپ وہ ایک منسٹری ہونی چاہیے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کرے، اور اسپیشلسٹ اس میں ہونا چاہیے جو ڈیزاسٹر کو دیکھیں. پھر اگر کوئی زلزلہ آ گیا، کچھ اور ہو گیا، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا صرف مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زلزلہ اور سیلاب، بلکہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیزاسٹر ہینڈل کریں. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی ڈیزاسٹر ہے، اس کو بھی کریں. کہیں فاگ آ گئی ہے وہاں ڈیزاسٹر، وہاں بھی آپ کا رول ہونا چاہیے، اینڈ سو آن. اس کا رول بڑھانے والے اسموگ کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں اسموگ کا مسئلہ ہے، وہ ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے اب گورنمنٹ کوئی بلوور بنا رہی ہے، تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں، چاہے دوسری منسٹری کے ساتھ مل کے کریں. گورننس اینڈ پروسیجرز یہ ایک کنٹینیوسلی چینجنگ ہے، اس میں ایک بہتری لا کے لانے کی یہ ہم نے بالکل سٹاپ کیا ہوا. پاکستان جب سے بنا ہے پروسیجرز وہی ہیں، اور آپ سب سے امپورٹنٹ ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. ایسٹرا کوڈ ہے 1450 پیج کا ایسٹرا کوڈ ہے، وہیں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یار فلاں ایسا ہوا تھا فلاں ایسا ہوا تھا. یہ ایک آن گوئنگ، یہ آن لائن پروسیس ہے، یہ ڈیجیٹل پروسیس ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا بہت ضروری ہے. اکنامک پلاننگ اینڈ امپلائمنٹ، یہ آپ دیکھیں نا 5 ایئر پلان، 10 ایئرس پلان، 20 ایئرس پلان بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں، اس لیے یہ منسٹری الگ ہونا چاہیے. وہ اسٹریٹجک پلاننگ کا، اور اس کے ساتھ اس کا امپلائمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ کیا تو اس کی کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ میں بتاؤں کہ سی پیک کے اوپر ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کیا. میں اس اسٹڈی میں ہیڈ تھا، ٹیم لیڈ تھا اس اسٹڈی کا. کوئی 5 سال پہلے کی بات، 4 سال ہو گئے. اس میں جو ورلڈ بینک کی جو اسٹڈی کی ریکوائرمنٹ تھی، اور جو کہ میں نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے کیا، وہ یہ تھا کہ یار امپلائمنٹ کتنی جنریٹ ہوئی. انہوں نے ان کا کوشچن بیسیکلی تھا امپلائمنٹ. میں نے وہ جو بتایا کہ 2016 سے 2030 تک جو پروجیکٹ سی پیک کے حوالے سے لگ رہے ہیں اس پہ امپلائمنٹ کا کیا ٹرینڈ ہوگا. اٹ واز امیزنگ. میں خود حیران ہو گیا کہ دیکھو، اب بات یہ ہے کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں، امپلائمنٹ کو بھولے ہوئے ہیں. پلاننگ وہ ہونی چاہیے جس میں عوام کا فائدہ، اور عوام کا فائدہ تب ہے کہ پروڈکٹیو امپلائمنٹ جنریٹ ہو. اس میں پھر آپ دیکھیں گے کون سے ایکسپرٹیز چاہیے. تو فنڈس تو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، باہر سے بھی آئیں گے، لیکن ہمیں انشور کرنا ہے کہ اس سے امپلائمنٹ کتنی جنریٹ ہو رہی ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ میکسیمم امپلائمنٹ ہمیں جنریٹ کرنی ہے. جی جی، اس کو بھی ذریعہ بات پلان کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ نہیں ہوگا. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ از دس نمبر 21 از اربنائزیشن. اربنائزیشن از این ایکسپرٹیز. یہ اربنائزیشن ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، سیکشن آفیسر کا کام نہیں ہے. اربن
واٹر سپلائی, اربن ڈرینیج, وہ پورا ایک اربن سسٹم ہے رین نا، ڈرینیج, بات ہے وہ۔ اربن ٹرانسپورٹیشن, اربن انوائرمنٹ, اربن ہاؤسنگ, بہت سے ایشوز ہیں. یہ ایکسپرٹس ہی چاہیے اربن کے. میں کوئی پچھلے سال میریٹ کے اندر ایک سیمینار تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, اس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا ایز اے پارٹیسپینٹ. اس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جس نے کہ پنجاب کے اوپر اور سندھ کے اوپر اربنائزیشن کا کوئی پروجیکٹس کیے تھے, اس نے اپنی ایک پریزنٹیشن دی تھی. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی پریزنٹیشن تو بہت اچھی ہے, لیکن منسٹریز کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا یار کنسلٹنٹ کو یہ کر دے, وہ کر دے, واٹ ایور یا واٹ ایور. آگے سب سے بڑی بات ہے کہ منسٹریز میں وہ سیٹ اپ نہیں ہے جو اس کی بات کو امپلیمنٹ کر سکے. سب سے بڑا ایشو یہ. اس نے ایک پریزنٹیشن دی کوئی 30 منٹس کی. یار میں تو آنکھیں کھل گئیں کہ یار یہ تو ہم اس سے مطلب مثال اس بات کا کہتا ہے کہ آپ کا یہ چوک ہے, آپ بھی نوٹ کر لیں, کوئی چوک ہے, یہ اس چوک پہ پچھلے 5 سال پہلے 4 گاڑیاں آتی تھیں, اب یہاں 20 گاڑیاں ٹریفک پہ کھڑی ہوتی ہیں. 5 سال بعد یہاں 150 گاڑی کھڑی ہوگی. کیا آپ تیار ہیں 150 گاڑی کے ٹریفک کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ اینڈ سو آن. پانی کی ڈرینیج یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں. اس نے جب یہ کیا تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ سارے کام ایک طرف, اربنائزیشن ایک طرف. تو آپ کے پاس جب تک ایکسپرٹس نہیں ہوں گے, پاکستان کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہماری کئی بڑی بڑی سٹیز بنتی جا رہی ہیں. پہلے جو چھوٹی سٹیز تھیں آپ وہ ایک بڑی سٹی, جیسے آپ گجرا والا دیکھ لیں, پہلے ایک چھوٹی سی وہ ایک سٹی تھی, اب وہ ایک اٹسیلف ایک پوری سٹی بن گئی ہے. اسی طریقے سے ہم باقی بھی جو ہے سٹیز اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اربنائزیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ اب ایکسپینشن کتنی ہو رہی ہے میجر سٹیز کی, اب کوئی پلاننگ نہیں, کچھ نہیں. مطلب دیکھیں نا, جب تک کہ آپ پاس ایکسپرٹس نہیں ہوں گے, آپ کی یونیورسٹیز میں ڈگریاں نہیں آفر ہوئیں گی, ہو رہی ہیں اربنائزیشن کے اوپر, تو تب تک آپ وہ فورس تیار نہیں کریں گے جو کہ آپ کے گائیڈنس نہیں ہے نا. ایک مطلب اب پیرنٹس کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ایریاز ہیں جہاں پر اس پر گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے. اپنے بچوں کو مائنڈ سیٹ بنائیں گے وہ ان فیلڈز میں جائیں. نہیں دیکھیں, یہ پیرنٹس کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ جب ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے, ہاں اویئرنیس تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں ان کے ذہن میں, یہ یار ڈاکٹر ابھی بھی وہی ہے, انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا, وہ بات صحیح ہے نا. اس سے آگے کوئی مطلب کوئی اور فیلڈ یا اکاؤنٹنٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ ہمارے پیرنٹس ابھی بھی نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے نا, گورنمنٹ کو ہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ ایریاز ہیں جن میں ہم فوکس کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر تو کچھ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ ایسے پروگرامز ڈیولپ ہوئے ہیں کچھ پچھلے اس ڈیکیڈ کے اندر, ہمیں کوئی بہتری نظر آتی ہے. لیکن کیونکہ پیرنٹس کے اندر وہ شعور نہیں ہے, تو وہ اپنے بچوں کو نہ اسٹوڈنٹس یا بچوں میں شعور ہے تو وہ وہی فیلڈز چوز کرتے ہیں. اور اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ شاید اس لیے بن جاتے ہیں کہ شاید اسے کوئی فورن فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے یا کوئی چکر ہے. نہیں دیکھیں نا, انوائرمنٹ ہے نا. ہاں, انوائرمنٹ پہ پوری ہماری ایک فیلڈ ہونی چاہیے. انوائرمنٹ کے اوپر چونکہ بڑی انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت انوائرمنٹ کے بہت سے پروگرام شروع ہو گئے. ہاں جی, تو اس لیے اور اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں اور پیرنٹس بھی جا رہے ہیں, تو وہ آپ 4 اشتہار آ جائیں گے کہ اربنائزیشن کے لیے ہمیں بندے چاہیے, تو نئے پروگرام شروع ہو جائیں گے. تو یہ اسی طریقے سے چلتا ہے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ کے ساتھ یہ رسپانس کرتے ہیں. آپ اسپیشلائزیشن انٹروڈیوس کریں گے گورنمنٹ لیول پہ تو آگے چلیں گے. اچھا, لا اینڈ لیگل میٹرز اب بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں حال ہی میں مجھے کورٹ میں ایک کیس کے سلسلے میں جانا پڑا, اور میں بڑا حیران ہوا کہ جج صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی اندر ہی بیٹھا ہوا تھا, اور 70 لوگوں کو بلایا گیا. وہ مہران نے آواز کیا مائک پہ, فلاں سرکار یہ وہ, 70 لوگ آئے, حاضری لگا کے چلے گئے, اور 2-4 کا کیس ڈسکس ہوا, باقی سب لوگ آ کے چلے گئے. مجھے جج کی پوزیشن بڑی کمزور نظر آئی کہ جج ایک پبلک ریلیشن آفس بنا ہوا ہے کہ وہ حاضریاں لگا رہا ہے, رائٹ. قانون میں گڑبڑ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ جج کے کہ جی فلاں تاریخ کو 12 اگست کو وکیل سے بھی پوچھے تم آ رہے ہو, ہر ایک سے پوچھے, کنفرم کریں. وہ کہیں گے جی 4 آ رہے ہیں, 2 نہیں آ رہے, اچھا جی 16 تاریخ کر لو. 4 آ رہے ہیں, 5 آ رہے ہیں, 18 کر لو. لیکن جو ڈیٹ ہو اس پہ سب کی کمٹمنٹ ہو, اور جو نہ آئے اس کے ایبسنشیا میں وہ کر دیا جائے. تو اس میں کر کے فیصلہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ وہ 70 آدمی روز آتے ہیں, اور پھر 70 اگلے دن آتے ہیں, پھر 270 اگلے دن آتے ہیں, اور آپ 4-4 6-6 مہینے 8-8 مہینے ہر ایک کو پوسٹ پون کرتے جا رہے ہیں. تو یہ
پروفیشنل ایشو ہے, مینجمنٹ ایشو ہے, لاز میں چینجز کی ضرورت ہے. یہ لیگل میٹرز کون ہینڈل کرے گا جب تک کہ آپ کے پاس اسپیشلائز منسٹری ہونی چاہیے. ابھی آپ کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت سے وکیل ہیں, لیکن میں ایڈمنسٹریشن کے نہیں, وہ اور چیز ہوتی ہے لیگل مینجمنٹ, لیگل ہے, لیگل مینجمنٹ کے نہیں ہے, جو کہ اس منسٹری کے اندر بہت ضروری ہے. نمبر 23 جو ہے نیشنل سیکورٹی. نیشنل سیکورٹی کے اوپر بہت سی چیزیں آتی ہیں. انٹرنل آپ کا جو ہے ٹیررزم اس میں آ رہا ہے, اس میں آرم فورسز بھی انوالو ہوئیں گی, سویلین بھی انوالو ہوں گے, پروونشل گورنمنٹ بھی ہوں گے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بھی انوالو ہوں گے, اینڈ سو آن, انفارمیشن شیئرنگ اینڈ سو آن, بٹ دے ہیو ٹو فوکس. اس وقت مجھے نیشنل سیکورٹی کا کوئی فوکس نظر نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں آرمی کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا ہے. جس طرح منسٹری آف ڈیفینس ہے نا, یہ نیشنل سیکورٹی میں منسٹری آف ڈیفینس کے ساری چیزیں آتی ہیں. تو ڈیفینس بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں, وہ ساری لا اینڈ آرڈر اس کے اندر وہ سارا آ جاتا ہے جو کہ منسٹری ہینڈل کرتی ہے. لاسٹ از جنرل فیلڈ. جنرل فیلڈ میں بہت سی ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو اس میں کور نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو یہ 24 سے آپ 28 بھی کر سکتے ہیں, ضرورت پڑے تو 24 سے آپ 20 بھی کر سکتے ہیں کہ جی یار اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم 2 منسٹری کمبائن کر سکتے ہیں. بٹ یہ اسٹرکچر جو ہے نا اس وقت انگلینڈ میں اپلائی ہو رہا ہے. اچھا, یہ ہاں جی, دلچسپ بات ہے کہ ہم نے جب ریسرچ کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تو اس کے بعد ہم نے انگلینڈ کو دیکھا کہ وہ کتنے اسٹرکچر وہ کرے, تو وی آر سرپرائز کہ وہ انگلینڈ آلریڈی 24 اسٹرکچر پہ جا رہے تھے, اور باقی بھی کنٹریز ہیں, کسی کے 2 زیادہ ہیں, کسی 2 کم ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, کنسرنز میں نے بتا دیے, کرپشن, نیپوٹزم وغیرہ ہے, اور میں نے جو بتایا کہ جی ہمیں جو اسپیشلائزیشن وغیرہ جو ہمارے ہونا چاہیے وہ آ گیا. اور آخر میں یہ ہے کہ یہ سب کس طرح ہوگا کہ اگر آپ اسٹرکچر کو سلیکشن اس طریقے سے کرتے ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2 اس کے اندر میں نے رپورٹ کے اندر خاص بتایا کہ صحیح میرٹ پہ ہونی چاہیے, پرفارمنس ایویلویشن, اور اس کے ساتھ جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ایک پورا اسٹرکچر ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اگر ہوں گی صحیح طریقے سے تو پھر ہم دیکھیں گے پاکستان کہاں جاتا ہے. جی بالکل. تو یہ پاکستان کا تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی نااہل اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں اس کو دیا گیا. اور اس میں جیسے آپ نے بڑی اہم انسائٹ دی کہ یہ قصور ان کا نہیں ہے جن کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, قصور جو ہے اس سسٹم کا ہے کہ جو بالکل ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جا رہا. اور جو بھی ہیلم افیئرس پہ لوگ ہیں ان کا یہ پیغام ہے کہ بھئی یہ آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے, آپ بھی امپلیمنٹ کریں, آپ کے پاس جو طاقت ہے, جو پاورز ہیں ان کو استعمال کریں اور اس کو صحیح کریں. یعنی یہ بنیادی چیزیں اس کو صحیح کریں گے تو سب کا فائدہ ہے. بالکل. تو اینڈ آف دا ڈے اگر اوور آل ملک ترقی کرے گا, اس میں ریونیو بڑھے گا, GDP بڑھے گا, تو سب کا فائدہ ہے. آپ کا ڈیفینس بجٹ بھی زیادہ ہوگا, آپ کے باقی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ اس کے لیے بجٹ نکلے گا. یعنی اینڈ آف دا ڈے سب بینیفیشریز ہوں گے. لیکن اس طریقے سے اگر چلتا رہا معاملہ تو ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ تو ان کا بھی جو بینیفٹ ہے, ان کا جو اسٹیک ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے بھی کٹس ہوں گے, اور we will all suffer and we are all suffering. لیکن اس کا آپ نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ they all will benefit. اگر آپ کا GDP 300 بلین ہے اور آپ کے گورنمنٹ سرونٹ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے, اگر جو آپ کا GDP 600 بلین ہوگا تو اس کی تنخواہ ڈیفینیٹلی 2 لاکھ ہوگی. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. وہ ہر ایک کی لیونگ اسٹینڈرڈ, ہر ایک کا سب کچھ بڑھے گا. تو اس وجہ سے یہ سمجھ بھی آنی چاہیے کہ اس میں بینیفٹ صرف نیشن کا نہیں ہے, میرا بھی بینیفٹ ہے سب کا. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن سستی ہوئے گی, اس کے آپ کے بچوں کے فیوچر اچھا ہوگا, بہتر ہوگی, جابس کریٹ ہوئے گی, فیملی. یعنی یہ جو ہم بات کریں گے ہر بندہ اس کا بینیفیشری ہے, اس لیے ہر بندے کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ بڑے سے بڑا یعنی ادارہ بھی کیوں نہ ہو, اس کا بھی فائدہ, اداروں کا بھی فائدہ ہے اس میں, پرسنل لیول پہ ہر انڈیویجول کا بھی فائدہ ہے. تو اتنے فائدہ مند چیز کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ جس کو ہم ایڈریس کریں. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر لوگ کافی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ سرونٹس کا کیا ہوگا. کیونکہ ایک تو آپ نے سیاست سے نہیں لائیں گے نا, یہ اس میں جو میں نے پہلے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہر گورنمنٹ سرونٹ کو اس کی چوائس کے مطابق منسٹری میں آپ کو ٹرانسفر کر دینا, اس کی نوکری پہ فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہے کہ وہ کنسرن اسپیشلائزیشن میں چلا جائے, فرق نہیں پڑے گا. اس سے جو گزارنے وہ ٹرانزیشن اچھے طریقے سے کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے احسن اقبال نے جب پچھلی
प्रोफेसर एहसन इकबाल ने जो पिछली गवर्नमेंट आई थी 2013 में, तो उसने प्लानिंग कमीशन के नाम के साथ रिफॉर्म, उसका प्लानिंग कमीशन की मिनिस्ट्री का नाम में भी रिफॉर्म ऐड कर दिया कि प्लानिंग एंड रिफॉर्म। वो बाद में इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया था, वापस ले गए थे, न्यू इनिशिएटिव्स का नाम दे दिया था। यहाँ पर हम गवर्नेंस और प्रोसीजर्स के तहत एक परमानेंट रिफॉर्म की मिनिस्ट्री बना रहे हैं। अच्छा कि वो बेसिकली हर वक्त गवर्नमेंट को, जो कि हमने पिछले 70 साल 80 साल में नहीं किया, एक कंटिन्यूस, वही एहसन इकबाल वाला कॉन्सेप्ट है कि वो एक कंटिन्यूस मिनिस्ट्री का काम ही हो कि हर वक्त प्रोसीजर्स को ठीक करता रहे और स्पेशलिस्ट होंगे। वो ये नहीं कि जनरल है कि मैं आप सूट कर रहे हैं, मुझे सूट कर रहा है, बल्कि वो, तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें पाकिस्तान को तौफीक दी कि हम इस स्विच कर गए, और ये स्विच करना कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं है, हमें सिर्फ डिसाइड करना है, डिटेल बैठ के बात कर सकते हैं। वंस वी स्विच इट, पाकिस्तान एकदम से तरक्की करना। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर, अगेन आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ऑडियंस, आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया। आज हमने ज़रा तफसील से जो स्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं और उनमें जो रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया है। ये आवाज़ जो है हम बुलंद कर रहे हैं और इसका फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप भी इस आवाज़ में शामिल हों, इसको शेयर करें, इन कॉन्सेप्ट्स को, इस बात को ज़बान ज़द आम हो जाना चाहिए। अब इतना बड़ा एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड होना चाहिए कि किसी के पास पर कोई चॉइस ना रहे कि इसमें रिफॉर्म्स ना हो, क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स अगर ना होए, और इस पर बड़ी जो बेस्ट सेलिंग किताब है वाई नेशंस फेल, अगर आप वो पढ़ें, उसमें भी वो यही बात कहते हैं कि मॉडर्न स्टेट्स के अंदर अगर आपके डिपार्टमेंट्स काम नहीं करेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं नाफिज कर सकते, कुछ भी आप तरक्की नहीं कर सकते। तो ये अब एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है, इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। वक्त आ गया है, नौजवानों को इसके लिए खड़ा होना है, ये उनका हक है कि इन पोजीशंस में वो जाएं और मुल्क की तकदीर बदलें। हम सबको इसके अंदर यकज़बान होना है, इदारों का इसमें फ़ायदा, हम सब का फ़ायदा है, तो हमें क्यों नहीं फिर इस पर खड़ा होना चाहिए। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर।